سیاسی حالات اور تاریخ کے جو مسائل ہیں وہ اکثر بہت الجھے ہوئے اور خشک لگتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن ہمارے اس تفصیلی جائزے کا مقصد انہی مشکل تاریخی پہلوؤں کو آسان بنانا ہے۔ یعنی ایک عام انسان جب ملکی حالات کے بارے میں سوچتا ہے تو ذہن میں بے شمار سوالات آتے ہیں کہ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ صحیح بات ہے۔ تو آج کا یہ جو گہرا مطالعہ ہے وہ انہی سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ ہم ایک ایسی کتاب کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو ان الجھی ہوئی سیاسی گتھیوں کو بہت باریکی سے سلجھاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے پاکستان پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ اور اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر حسن عسکری رضوی۔ ہاں، اور اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ 1947 سے لے کے 2024 تک کے حالات کا ایک نہایت باغور جائزہ لینا ہے۔ لیکن یہ کوئی روایتی لیکچر نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ بک سمری کی طرح ہوگا جس میں ہم کتاب کے سب سے اہم حصوں کو نکال کر سامنے رکھیں گے تاکہ ایک عام فہم انداز میں بات سمجھ آ سکے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے نا سننے والوں کے لیے ایک بہت ضروری بات واضح کرنا لازمی ہے یہاں پہ۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں گفتگو مکمل طور پہ غیر جانبدارانہ ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ ہمارا مقصد صرف سورس مٹیریل میں دیے گئے حقائق کو ایمانداری کے ساتھ سامنے لانا ہے۔ اس ڈسکشن میں کسی بھی قسم کی لیفٹ ونگ یا رائٹ ونگ سیاست کی نہ تو حمایت کی جائے گی اور نہ ہی مخالفت۔ بالکل۔ ہم کتاب کی معلومات کو ویسے ہی بیان کریں گے جیسی وہ ہیں تاکہ حقائق بغیر کسی بایس کے آگے پہنچ سکیں۔ یہ وضاحت واقعی بہت اہم تھی کیونکہ تعصب سے پاک ہو کر ہی تاریخ کا اصل مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر اس گہرے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو شروع کرتے ہیں کتاب کے پہلے حصے سے۔ چیپٹر کا نام ہے انٹروڈکشن۔ اس چیپٹر میں سب سے پہلے ایک ایسی ٹرم استعمال ہوئی ہے جو ہماری روزمرہ سیاست میں تو بہت عام ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ ٹرم ہے پولیٹیکل انجینئرنگ۔ ہاں، یہ بہت انٹرسٹنگ ٹرم ہے۔ یعنی اس لفظ کو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی مشینی پرزے کو اپنی مرضی سے جوڑا یا توڑا جا رہا ہو۔ تو کتاب اس کی اصل تعریف کیا کرتی ہے؟ دیکھیں، ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے اس ٹرم کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ ڈیفائن کیا ہے۔ کتاب کے مطابق پولیٹیکل انجینئرنگ کا اصل مطلب پولیٹیکل، بیوروکریٹک اور ملٹری ایلیٹس کی پالیٹکس اور کانسٹیٹیوشن میں براہ راست مداخلت ہے۔ صحیح، یعنی براہ راست۔ جی، یہ جو چند طاقتور طبقے ہیں نا، یہ ملک کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل مشینری کو مینیپولیٹ کرتے ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد حکومتوں کو اور سیاسی پارٹیوں کو اپنے مفاد کے تحت بنانا اور گرانا ہوتا ہے۔ تاکہ کنٹرول ان کے پاس رہے۔ بالکل، وہ ایک ایسی پارٹنرشپ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے اختیارات کو محفوظ رکھیں، اور اس پورے عمل میں ملٹری اور بیوروکریسی کا کردار بہت نمایاں بتایا گیا ہے کتاب میں، اور ان کے ساتھ پولیٹیکل کلاس کا بھی ایک مخصوص حصہ لازمی شامل ہوتا ہے۔ اچھا، جب میں نے یہ حصہ پڑھا نا تو مجھے اس بات نے بہت متاثر کیا کہ یہ انجینئرنگ بس ہوا میں نہیں ہو جاتی، اس کے باقاعدہ ٹولز ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل، ٹولز ہیں۔ یہ ہے کہ یہ ٹولز بیسیکلی پریکٹیکلی کام کیسے کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ کتاب جن ٹولز کا ذکر کرتی ہے ان میں سب سے بڑا ہتھیار اسٹیٹ پیٹرنیج ہے۔ ریاست کے پاس وسائل ہوتے ہیں، کانٹریکٹس ہوتے ہیں، لائسنسز ہوتے ہیں۔ ان وسائل کو ان لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ یا ایلیٹس کے وفادار ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے خرید لیا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے ساتھ مٹیریل ریوارڈز اور کیبنٹ پوزیشنز کو بھی ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مخالفین کو وزارتوں کا لالچ دے کر اپنی طرف کر لیا جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اسٹیٹ کی جو پنشٹیو پاورز ہیں، یعنی سزائیں دینے والی طاقت، اس کا بھی بے دریغ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، اینٹی کرپشن وغیرہ۔ ایگزیکٹلی۔ اینٹی کرپشن لاز کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ جو پولیٹیشنز ایلیٹس کی لائن کو فالو نہیں کرتے انہیں وکٹمائز کیا جا سکے، انہیں ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے یا سیاست سے ہی بے دخل کر دیا جائے۔
یہ ڈنڈے اور گاجر کا مکمل نظام ہے۔ یعنی جمہوریت کا صرف ایک ڈھانچہ موجود ہوتا ہے لیکن اصل طاقت پیچھے سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اگر ہم بالکل شروعاتی دور کی طرف چلیں جسے نیسنٹ سٹیج کہا جاتا ہے تو ایسی کیا خامیاں تھیں جن کی بنا پر اس انجینئرنگ کا راستہ اتنا آسان ہو گیا؟ کتاب اس دور کے 4 بڑے مسائل پر روشنی ڈالتی ہے جو ملک کی بنیاد میں ہی تھے۔ ہاں، ریاست کو شروع میں ہی ایسے پیچیدہ مسائل کا سامنا تھا جنہوں نے ساری ڈائریکشن طے کر دی۔ پہلا اور سب سے سنگین مسئلہ تھا کنسنسس کا نہ ہونا۔ اتفاق نہیں تھا۔ نہیں، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اسٹیٹ کے فنڈامنٹل اصولوں پر ہی اتفاق نہیں کر سکی۔ یہ فیصلہ کرنا عذاب تھا کہ ملک کا نظام فیڈرل ہوگا یا یونیٹری، صحیح، پارلیمنٹری ہوگا یا پریزیڈنشل۔ یہاں تک کہ ریاست کے نظریے پر بھی شدید بحث تھی کہ سیکولر ریاست ہوگی یا تھیوکریٹک۔ جب آپ کے پاس گھر کا نقشہ ہی نہیں ہو تو عمارت کیسے بنے گی؟ صحیح بات ہے۔ اور دوسرا مسئلہ؟ دوسرا اہم مسئلہ تھا کہ ڈیموکریسی کا ایولیوشن کسی بھی شکل میں مکمل نہیں ہو سکا۔ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو میچور ہونے کے لیے جو وقت اور صبر چاہیے ہوتا ہے وہ اس وقت دستیاب نہیں تھا۔ جب سیاستدان بنیادی باتوں پر ہی الجھے ہوئے تھے تو ظاہر ہے اداروں میں کشمکش تو پیدا ہونی تھی۔ ایسے میں جو تیسرا اور چوتھا مسئلہ تھا وہ شاید اسی کا نتیجہ تھا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ جب سیاست کمزور ہوتی ہے تو پاور ویکیوم پیدا ہوتا ہے۔ تو تیسرا بڑا مسئلہ نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے کردار کا طے نہ ہونا تھا۔ جوڈیشری، بیوروکریسی اور ملٹری کا اسٹیٹ میں اصل رول کیا ہوگا، اس پر بحث پہلے دن سے شروع ہو گئی۔ پولیٹیشنز آپس میں لڑ رہے تھے تو بیوروکریسی اور ملٹری نے ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ اور اس نے چوتھے مسئلے کو جنم دیا، سول ملٹری ریلیشنز کا۔ ایگزیکٹلی۔ بیلنس آف پاور کس کے حق میں ہوگا؟ کانسٹیٹیوشن تھا نہیں تو ملٹری اور بیوروکریسی نے آسان اور مضبوط اداروں کے طور پر کنٹرول سنبھال لیا۔ طاقت کا توازن شروع سے ہی ان کی طرف جھک گیا۔ یہ پوائنٹس اس وقت کے حالات کا بہت واضح خاکہ پیش کرتے ہیں۔ ہم عام طور پر یہی سوچتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں ڈیموکریٹک بریک ڈاؤن 1958 میں شروع ہوا جب مارشل لاء لگا۔ ہاں، عام تصور یہی ہے۔ لیکن کتاب 1947 سے 1958 کے درمیانی دور کو جس طرح بیان کرتی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ بریک ڈاؤن تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یہ کتاب کا ایک زبردست تجزیہ ہے۔ 1958 میں مارشل لاء لگا اور کانسٹیٹیوشن منسوخ ہوا، لیکن اس سے پورا ایک اشرہ پہلے ہی ڈیموکریٹک نارمز کو توڑا جا رہا تھا۔ پارلیمنٹ کی حیثیت ایک بس ربر سٹیمپ جیسی ہو گئی تھی۔ کتاب میں اس بریک ڈاؤن کی جو مثالیں ہیں نا، انہوں نے واقعی سوچنے پر مجبور کیا۔ غلام محمد اور اسکندر مرزا کا ذکر ہے۔ صحیح۔ عام طور پر لوگ انہیں عظیم سیاستدان سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اور اس میں جو سب سے حیران کن مثال ہے وہ محمد علی بوگرا کی ہے۔ ہاں، اسکندر مرزا اور غلام محمد کی مثالیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ ان دونوں کا بیک گراؤنڈ سیاست سے نہیں تھا، یہ بیوروکریسی اور ملٹری کے لوگ تھے۔ غلام محمد ایک فائنانس بیوروکریٹ تھے اور اسکندر مرزا ڈیفنس سیکرٹری رہ چکے تھے۔ ان کا ٹاپ پوزیشنز تک آنا دکھاتا ہے کہ سیاسی قیادت پیچھے ہٹ چکی تھی۔ اور بوگرا صاحب کا واقعہ تو پوری تاریخ کا سب سے عجیب واقعہ ہے۔ وہ امریکہ میں تھے نا؟ بالکل، وہ امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر تھے۔ ملکی سیاست سے براہ راست واسطہ نہیں تھا۔ انہیں وہاں سے واپس بلایا گیا اور اوور نائٹ لا کر پرائم منسٹر کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ عجیب بات ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ایلیٹ طبقہ پارلیمنٹ کو کتنا بے وقات سمجھتا تھا۔ انہیں بس ایک مینیجر چاہیے تھا جو ان کے مفادات کا تحفظ کرے۔ یہ اس نیکسس کی کامیاب پولیٹیکل انجینئرنگ کی ایک بہترین مثال تھی۔ یہ واقعہ سچ میں تھوڑا دلخراش ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سیاست اس قدر زوال کا شکار ہوئی کیوں؟ آخر اس پولیٹیکل ڈکلائن کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ کتاب اس پر بہت تفصیل سے بات کرتی ہے۔ 6 بنیادی وجوہات دی گئی ہیں۔ اچھا، تو پہلی وجہ کتاب میں کولونیل لیگیسی اور انسٹیٹیوشنل امبیلنس بتائی گئی ہے۔ یہ کس طرح امپیکٹ کر رہی تھی؟ دیکھیں، انگریزوں نے برصغیر میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے ادارے نہیں بنائے تھے۔ انہوں نے یہاں حکمرانی کرنے کے لیے ایک مضبوط سول سروس اور امپیریل فوج بنائی تھی۔ جب پاکستان بنا تو ہم نے وہ مضبوط ادارے ورثے میں پائے۔
صحیح، جبکہ پولیٹیکل پارٹیاں کمزور تھیں۔ ایگزیکٹلی، پولیٹیکل پارٹیز ابھی نئی تھیں، پختگی نہیں تھی ان میں۔ اس کے علاوہ برٹش کولونائزرز کی بھرتی کا پیٹرن تھا کہ وہ پنجاب اور کے پی کے سے زیادہ بھرتیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان بننے کے بعد اداروں کے درمیان پاور کا ایک شدید غیر توازن پیدا ہو گیا۔ ایک طرف ویل آرگنائزڈ مشینری تھی، دوسری طرف ڈیوائیڈڈ سیاستدان۔ اور اسی کولونیل سٹرکچر نے شاید اس چوتھی وجہ یعنی سیکیورٹی سٹیٹ کے تصور کو بھی جنم دیا۔ عام انسان تو یہی سوچتا ہے کہ ملک آزاد ہو گیا تو اب ڈر کیسا؟ یہ سیکیورٹی سٹیٹ کا خوف کیوں تھا؟ اس کو سمجھنے کے لیے اس ابتدائی لمحے میں جانا ہوگا۔ پاکستان بنتے ہی دنیا کی سب سے بڑی کراس بارڈر مائیگریشن ہوئی، لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، اوپر سے انڈیا کے ساتھ دشمنی اور کشمیر کا ایشو آگ کی طرح پھیل گیا۔ صحیح، سروائیول کی جنگ تھی۔ بالکل۔ جب سرحد پر خطرہ ہو اور ریاست کو سروائیول کی فکر ہو تو نیشنل سیکیورٹی سب سے بڑی ترجیح بن جاتی ہے۔ ایسے میں ریسورسز اور فوکس ان اداروں کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں جو حفاظت کر سکیں، یعنی ملٹری۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ پولیٹیکل سولوشنز ڈھونڈنے کے بجائے ملک ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن گیا، جہاں اپوزیشن کو بھی سیکیورٹی کے لیے خطرہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ واقعی سروائیول کی جنگ میں جمہوری قدریں پیچھے رہ جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاس قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسی قیادت تھی، تو جو کتاب نے لیڈرشپ کے مسئلے کو دوسری وجہ بتایا ہے، اس نے کیا اثر ڈالا؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ نئے ملک میں ادارے بنانے کے لیے ایک قدیاور شخصیت چاہیے ہوتی ہے۔ قائد اعظم کی وفات 1 سال میں ہو گئی اور لیاقت علی خان کو 1951 میں قتل کر دیا گیا۔ بہت بڑا خلا تھا یہ۔ بالکل، اس خلا کو بھرنے کی صلاحیت کسی میں نہیں تھی۔ اگر یہ لیڈرز کچھ سال اور موجود رہتے تو شاید کانسٹیٹیوشن جلدی بن جاتا۔ اور اس لیڈرشپ کے اس خلا نے شاید مسلم لیگ کی کمر توڑ دی۔ جو کتاب نے تیسری وجہ بتائی ہے کہ مسلم لیگ کی کمزوری، اتنی بڑی جماعت اتنی جلدی انٹرنل ڈویژنز کا شکار کیسے ہو گئی؟ مسلم لیگ بنیادی طور پر ایک موومنٹ تھی جس کا واحد فوکس پاکستان بنانا تھا۔ جب مقصد پورا ہو گیا تو اسے گورننس اور اسٹیٹ سٹرکچرز پر کام کرنا تھا، وہاں وہ ناکام رہی۔ جناح اور لیاقت علی خان کے بعد پارٹی پرسنل ایگوز اور نظریاتی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ صحیح۔ جب پولیٹیکل پارٹیز ویک ہوتی ہیں تو ریاست کے نان ڈیموکریٹک ادارے پاور ویکیوم بھرنے کے لیے آٹومیٹکلی آگے آتے ہیں۔ یہ سسٹم کی اپنی ویکنس تھی جس نے باہر کی فورسز کو انوائٹ کیا۔ اچھا، اگر ہم پانچویں وجہ کی طرف جائیں، جسے کتاب ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا امبیلنس کہتی ہے، یہ بھی ایک جیوگرافیکل درار تھی۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جس کا کوئی آسان حل نہیں تھا۔ ایسٹ پاکستان آبادی میں میجورٹی تھا اور ایک سنگل ہوموجینئس یونٹ تھا۔ دوسری طرف ویسٹ پاکستان ایریا میں بڑا تھا پر آبادی کم تھی اور وہ مختلف صوبوں میں بٹا ہوا تھا۔ ریپرزنٹیشن کا مسئلہ تھا۔ ایگزیکٹلی، ویسٹ پاکستان کا ایلیٹ طبقہ اس بات سے خوفزدہ تھا کہ اگر ہم پیور ڈیموکریٹک میجورٹی کو مان لیں تو ایسٹ پاکستان پارلیمنٹ میں ہمیشہ کے لیے مسلط ہو جائے گا اور ان کی اپنی پاور ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اسی خوف سے کانسٹیٹیوشن بننے میں تاخیر کی گئی اور 1 یونٹ جیسی اسکیم لائی گئی تاکہ دونوں حصوں کو آرٹیفیشل طور پر برابر لایا جا سکے۔ یعنی ڈیموکریسی کے راستے میں رکاوٹ وہ لوگ تھے جو را ڈیموکریسی کے نتیجوں سے ڈرتے تھے۔ اب ان سب وجوہات کے بعد کتاب اس چیپٹر میں چھٹی اور آخری وجہ بتاتی ہے ڈیموکریٹک کلچر کی کمی۔ یہ شاید سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اس چیپٹر کی یہ سب سے گہرے لیول کی آبزرویشن ہے۔ جمہوری ادارے صرف قوانین سے نہیں چلتے، ان کے پیچھے سوسائٹی کا ایک جمہوری مزاج ہونا چاہیے۔ ہماری ہسٹری میں مقامی عصبیت کا اثر بہت رہا ہے۔ صحیح، یعنی لوگ ووٹ پالیسی پر نہیں دیتے۔ بالکل، لوگوں کے لیے سیوک سینس سے زیادہ ان کا ریلیجن، ایتھنیسٹی، کاسٹ اور برادری اہمیت رکھتی تھی۔ ایسے میں جمہوری ذہن سازی نہیں ہو پاتی۔ اس کمی نے ایلیٹس کو موقع دیا کہ وہ عوام کو آسانی سے تقسیم کر سکیں۔ جب پولیٹیکل پارٹیز کے پاس لوگوں کو جوڑنے کے لیے ٹھوس پالیسی نہیں تھی تو انہوں نے مداخلت کا راستہ چن لیا۔ مثال کے طور پر 1950s میں پرائم منسٹرز کا ہر چند مہینے بعد تبدیل ہونا دکھاتا تھا کہ سسٹم کتنا کھوکھلا تھا۔ سیاسی اختلافات کو جمہوری انداز میں حل کرنے کی بجائے کانفرنٹیشنل پالیٹکس کا راستہ اپنایا گیا، جس نے اس ڈسکنٹینیوٹی کو مزید ہوا دی۔ اور
پاکستان کی ابتدائی سیاسی تاریخ پر بات کرنا ہے، خاص طور پر 1947 سے لے کر 1962 تک کا جو ایک انتہائی ہنگامہ خیز اور فیصلہ کن دور تھا نا، اسے سمجھنا ہے۔ یہ محض تاریخ نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں، یہ محض تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دور ہے جس نے اس ملک کی بنیادوں کی شکل اور سمت کا تعین کیا، اور اس دور کا مطالعہ اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ یہ ابتدائی 15 سال صرف ماضی کے بند باب نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ہم آج کے ریاستی ڈھانچے کو ذرا بغور دیکھیں تو یہ ابتدائی سال دراصل وہ ڈی این اے ہیں، وہ خاکہ ہیں جو آج بھی ہمارے پولیٹیکل کلچر کو اور ہماری سیاسی سوچ کو پوری طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہم جن سیاسی اور آئینی مسائل سے الجھ رہے ہیں، ان کی جڑیں کہیں نہ کہیں اسی دور میں پیوست ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اگر اس ابتدائی کشمکش کو ہم گہرائی سے سمجھ لینا تو موجودہ دور کے بہت سے پیچیدہ سیاسی معمے اور جو بحران ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ وہ وقت تھا جب اصول طے ہو رہے تھے، اور انہی اصولوں پر آج تک سیاست چل رہی ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے وقت ضائع کیے بغیر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس گہرے مطالعے کا پہلا حصہ ہے چیپٹر 4 میجر کانسٹیٹیوشنل ایشوز۔ کتاب کے اس چیپٹر میں مصنف نے ان 5 بڑے آئینی مسائل کی نشاندہی کی ہے جنہوں نے ایک نوزائیدہ ریاست کو ابتدائی میں بری طرح جکڑ لیا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان مسائل کی گہرائی میں جانے سے پہلے اس وقت کے جغرافیائی اور ثقافتی کینوس کو ذرا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ پس منظر بہت لازمی ہے، کیونکہ اگر جغرافیہ سمجھ نہ آئے تو مسائل کی نوعیت سمجھنا ناممکن ہے۔ مطلب یہ کیسا جغرافیہ تھا؟ یہ جغرافیائی حقیقت واقعی کسی حیرت انگیز اور انوکھے تجربے سے کم نہیں تھی۔ ذرا نقشے کو ذہن میں لائیں۔ ایک ریاست ہے لیکن اس کے 2 بڑے حصوں یعنی مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان زمین کا کوئی کنیکشن موجود نہیں تھا۔ کوئی زمینی راستہ تھا ہی نہیں۔ بالکل، درمیان میں تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور یہ فاصلہ کسی سمندر کا یا غیر جانبدار علاقے کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے ملک کا تھا جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ابتدائی سے انتہائی کشیدہ تھے۔ یعنی ایک طرح سے دشمن ملک درمیان میں حائل تھا۔ جی، اب کسی بھی فیڈریشن یا وفاق کو کامیابی سے چلانے کے لیے جغرافیائی تسلسل ایک بہت بنیادی شرط سمجھی جاتی ہے۔ حکومتی احکامات کی ترسیل ہو، تجارت ہو، عوام کا آپس میں ملنا جلنا ہو، یہ سب اس تسلسل کے بغیر ایک لوجسٹک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے جو یہاں سرے سے غائب تھا۔ اور بات صرف 1000 میل کے اس فاصلے تک محدود نہیں تھی۔ اگر ہم سورس مٹیریل کا تفصیلی مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں حصوں کی آبادی، کلچر، زبان اور معیشت میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ بہت زیادہ فرق تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان سے زیادہ تھی، لیکن ان کے پاس رقبہ بہت کم تھا۔ وہاں ایک بہت متحرک، پڑھی لکھی اور سیاسی شعور رکھنے والی شہری مڈل کلاس تیزی سے ابھر رہی تھی، اور ان کی معیشت کا بڑا انحصار پٹسن کی پیداوار اور اس کی ایکسپورٹ پر تھا۔ ہاں، پٹسن پر۔ جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو مغربی پاکستان کا رقبہ بہت وسیع تھا، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک زرعی اور جاگیردارانہ یعنی مکمل طور پر ایک فیوڈل سوسائٹی تھی۔ اور یہی وہ بنیادی تضاد اور فرق تھا جس نے ان 5 بڑے آئینی مسائل کو جنم دیا، جن پر اس چیپٹر 4 میں تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا؟ ان میں سب سے پہلا اور شاید سب سے زیادہ جذباتی مسئلہ آئیڈیولوجیکل نوعیت کا تھا، یعنی اسلام اور ریاست کا باہمی تعلق۔ یہ ایک بہت بڑی بحث تھی۔ بالکل۔ اس معاملے پر اس وقت کا معاشرہ اور دستور ساز اسمبلی واضح طور پر 2 مختلف کیمپوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہیں ہم سیکولر یا ماڈرنسٹ کہہ سکتے ہیں، اور دوسری طرف ٹریڈیشنلسٹ یعنی روایتی مذہبی سوچ رکھنے والے افراد تھے، جو ایک مکمل مذہبی اور نظریاتی سٹرکچر کے حامی تھے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک چیز جو مجھے یہ پڑھ کر واقعی حیران کن لگی اور جو اکثر ہماری عام گفتگو میں مس ہو جاتی ہے، وہ یہ تھی کہ ماڈرنسٹ ہرگز یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اسلام کو ریاست سے مکمل طور پر نکال دیا جائے۔ ہاں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ان کا موقف بس یہ تھا کہ جمہوری اصولوں اور جدید ریاستی ڈھانچے کے اندر اسلامی اقدار کو شامل کیا جائے تاکہ دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلا جا سکے۔ بالکل، لیکن جو ٹریڈیشنلسٹ تھے ان کا پرزور مطالبہ تھا
کہ صرف اقدار اور اصول کافی نہیں ہے، بلکہ پورا نظام ہی منوعن اور اپنی تاریخی شکل میں نافذ کیا جائے۔ اور اس نظریاتی بحث نے کاغذوں سے نکل کر کئی ٹھوس اور عملی سوالات کھڑے کر دیے۔ بہت سے پیچیدہ سوالات، مثلا سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ قانون سازی کے حتمی اختیارات کس کے پاس ہوں گے؟ کیا عوام کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ کے پاس لامحدود طاقت ہوگی؟ یا اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی مذہبی ادارہ ہوگا کہ کوئی نیا قانون اسلامی ہے یا نہیں؟ ہاں، پھر خواتین کے حقوق کا معاملہ بہت حساس تھا۔ ان کے ووٹ دینے اور سرکاری نوکریاں کرنے کے حوالے سے ریاست کی کیا پوزیشن ہوگی؟ اور اقلیتوں کا کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے یا ان کا سٹیٹس مختلف ہوگا؟ بالکل، اور سب سے بڑھ کر اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیسے ہوگا؟ کیا وہ اپنی پرانی تاریخی شکل میں نافذ ہوں گی یا انہیں جدید دور کے قانونی تقاضوں کے مطابق ڈھالا جائے گا؟ یہ واقعی وہ الجھے ہوئے سوالات تھے جنہوں نے آئین سازی کے پورے عمل کو کئی سالوں تک روکے رکھا اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے نہیں دیا۔ جی، اور اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، جو کہ فیڈریشن یعنی وفاق کی ساخت اور پاور کی تقسیم کا مسئلہ تھا۔ اگرچہ 1935 کے ایکٹ نے بر صغیر میں ایک وفاقی طرز حکومت کا تصور تو دے دیا تھا، جہاں مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات تقسیم ہونے تھے، لیکن پاکستان کے اس انوکھے جغرافیے میں اس تصور کو عملی جامہ پہنانا ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، وفاقی نظام عموماً ایسی ڈائیورس یعنی مختلف ثقافتوں والی آبادیوں کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل جھگڑا یہ تھا کہ پاور کیسے تقسیم ہو۔ مشرقی پاکستان زیادہ پاور مانگ رہا تھا۔ ظاہر ہے ان کی آبادی زیادہ تھی اور وہ وفاق کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ پیدا کر رہے تھے، تو وہ قدرتی طور پر زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کا مطالبہ کر رہے تھے تاکہ وہ اپنے کلچر، زبان اور وسائل کو خود کنٹرول کر سکیں۔ لیکن اس کے برعکس مرکز میں بیٹھی قیادت اور مغربی پاکستان کی ایلیٹ ایک مضبوط اور طاقتور سینٹرل گورنمنٹ چاہتی تھی تاکہ ملک کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے۔ اور اسی زبردست فرق کو مٹانے کے لیے کئی آئینی تجویزیں آئیں، جن میں تاریخ کا سب سے مشہور کمپرومائز بھی شامل تھا۔ بوگرا فارمولا۔ جی، بوگرا فارمولا۔ یہ بوگرا فارمولا جو تھا، جسے اس وقت کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے پیش کیا تھا، دراصل ایک بہت ہی منفرد میتھمیٹیکل اپروچ تھی۔ مطلب انہوں نے آبادی اور برابری کا ایک عجیب سا توازن بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، اس فارمولے کے تحت نمائندگی کو 2 ایوانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں مشرقی پاکستان کے 4 صوبوں اور مشرقی پاکستان کو برابر سیٹیں دی گئیں۔ اور لوئر ہاؤس میں کیا ہوا؟ لوئر ہاؤس میں نمائندگی خالصتاً آبادی کی بنیاد پر رکھی گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہاں مشرقی پاکستان کو اکثریت حاصل تھی۔ بظاہر یہ ایک زبردست فارمولا تھا تاکہ کوئی بھی ایک حصہ دوسرے پر مکمل بالادستی قائم نہ کر سکے۔ اس فارمولے پر سیاسی سطح پر کسی حد تک اتفاق ہو بھی رہا تھا اور لگ رہا تھا کہ شاید آئین بن جائے، لیکن پھر 1954 میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا، جب گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی ہی توڑ دی۔ بالکل، اور اس کے بعد 1955 میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس کے نتائج بہت گہرے اور تباہ کن ثابت ہوئے۔ وہ تھا 1 یونٹ اسکیم کا نفاذ۔ 1 یونٹ اسکیم، ہاں۔ ذرا تصور کریں، ایک قلم کی جنبش سے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں یعنی سندھ، پنجاب، سرحد اور بلوچستان کی سرحدیں ختم کر کے انہیں ملا کر ایک واحد صوبہ بنا دیا گیا۔ اور اس کا واحد مقصد صرف یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی آبادی کی برتری کو کاؤنٹر کیا جائے اور ان کے مقابلے میں ایک مصنوعی برابری پیدا کی جائے۔ ایگزیکٹلی، اور اس مصنوعی برابری کے عمل کا مشرقی پاکستان میں انتہائی شدید اور تلخ رد عمل آیا۔ اور اس شدید رد عمل کا ثبوت ہمیں 1954 کے صوبائی الیکشنز میں بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ الیکشنز بہت اہم تھے۔ مشرقی پاکستان میں یونائٹڈ فرنٹ کے نام سے ایک اتحاد بنا جس میں عوامی لیگ جیسی جماعتیں شامل تھیں، اور اس نے مرکز کی حکمران جماعت مسلم لیگ کو عبرتناک شکست دی۔ یہ الیکشن کے نتائج تاریخ کا ایک بہت بڑا اہم لمحہ ہے۔ بہت حیران کن نتائج تھے۔ مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا، وہ مشرقی پاکستان کی اسمبلی میں صرف 10 نشستوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یہ عوام کی طرف سے ایک واضح اور ڈو ٹوک پیغام تھا کہ وہ سینٹرلائزڈ پاور اور اپنی شناخت کو مٹانے کی ہر کوشش کو مکمل طور پر مسترد کر رہے ہیں۔
اور اسی شناخت کی بحث سے ہمیں تیسرے بڑے آئینی مسئلے کی جڑیں بھی ملتی ہیں، جو کہ زبان کا مسئلہ تھا۔ جی، قومی زبان کا تنازع۔ دنیا میں کہیں بھی زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہوتی، یہ کسی بھی قوم کی شناخت، اس کی ثقافت اور اس کے وجود کا مرکز ہوتی ہے۔ بالکل۔ تحریک آزادی کے دوران اردو نے برصغیر کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مشترکہ زبان اور اتحاد کی علامت کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اور اسی وجہ سے قائد اعظم کا بھی سختی سے یہ ماننا تھا کہ ایک زبان کے بغیر کوئی بھی ملک متحد نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ہزاروں طلباء کے سامنے ایک بڑی واضح تقریر کی تھی، جس کے الفاظ تاریخ کا حصہ بن گئے۔ ہاں، الفاظ کچھ یوں تھے کہ ایک ریاستی زبان کے بغیر کوئی قوم متحد نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کام کر سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان کی قومی زبان صرف اور صرف اردو ہوگی۔ لیکن اس ایک پالیسی کے اعلان نے اس خطے میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ کیونکہ مشرقی پاکستان کی اکثریتی زبان بنگالی تھی۔ جی، اور وہ آبادی کا 54% تھے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء، دانشور اور مختلف سیاسی اور سماجی طبقات اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں، اس لیے اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی برابری کی سطح پر قومی زبان مانا جائے۔ اور اس تنازع نے پرتشدد مظاہروں کی شکل اختیار کر لی، جس میں جانیں بھی گئیں۔ بالآخر بہت دیر کے بعد 1956 کے آئین میں اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان تسلیم کر کے اس مسئلے کو کاغذوں پر تو حل کر لیا گیا۔ لیکن اس لسانی تنازع نے بداعتمادی اور علیحدگی کے جو بیج بوئے، وہ زمین میں بہت گہری جڑیں پکڑ چکے تھے۔ بالکل صحیح کہا۔ یہ تو ہو گیا زبان اور صوبائی حقوق کا معاملہ، لیکن ایک اور مسئلہ جو سورس مٹیریل میں ڈسکس ہوا ہے وہ قدرے تکنیکی تھا، لیکن بہت اہم تھا۔ آپ جداگانہ بمقابلہ مخلوط انتخابات کی بات کر رہے ہیں؟ جی، جداگانہ بمقابلہ مخلوط انتخابات کا مسئلہ، یعنی سیپریٹ ورسز جوائنٹ الیکٹوریٹس۔ اس کی تاریخ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑتا ہے 1909 میں، جب انگریزوں نے مسلمانوں کے دیرینہ مطالبے پر ہندوستان میں جداگانہ انتخابات متعارف کرائے تھے۔ اس نظام میں ہوتا یہ ہے کہ ایک کمیونٹی، مثلا مسلمان یا ہندو، صرف اپنے ہی مذہب کے نمائندے کو ووٹ دے سکتی ہے۔ جی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اقلیت کی نمائندگی اکثریت کے بڑے ہجوم میں دب کر گم نہیں ہوتی اور ان کے اپنے نمائندے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس پاکستان بننے کے بعد مخلوط انتخابات کے حامیوں کا یہ ماننا تھا کہ جداگانہ انتخابات معاشرے کو مستقل طور پر مذہب کی بنیاد پر تقسیم کر دیں گے۔ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ مخلوط نظام سے اقلیت اور اکثریت ایک ہی نمائندے کو ووٹ دیں گے، جس سے وہ ایک دوسرے پر انحصار کریں گے اور معاشرے میں ہم آہنگی اور قومی یکجہتی پیدا ہوگی۔ اور اس طویل بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1956 کے آئین میں ایک انتہائی عجیب و غریب اور حیران کن سمجھوتا کیا گیا۔ یہ ایسا تھا جیسے ایک ہی ملک میں دو مختلف قانون چل رہے ہوں۔ ہاں، وہ کمپرومائز بہت عجیب تھا۔ مغربی پاکستان کے لیے جداگانہ انتخابات کا طریقہ کار مان لیا گیا اور مشرقی پاکستان کے لیے مخلوط انتخابات کا نظام نافذ کر دیا گیا، حالانکہ یہ ایک غیر فطری حل تھا۔ اور اسی لیے پھر 1957 میں اس فیصلے کو واپس لے کر پورے ملک کے لیے مخلوط انتخابات کا نظام ہی نافذ کر دیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں چیپٹر 4 کے 5ویں اور آخری بڑے مسئلے کی طرف، جو تھا پارلیمانی بمقابلہ صدارتی نظام۔ اور اگر اس بات کو آج کے تناظر میں دیکھیں تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بحث آج بھی ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہے۔ بالکل، پارلیمانی نظام کے حامیوں کا استدلال بہت سیدھا اور منطقی تھا کہ پاکستان جیسی ڈائیورس سوسائٹی، جہاں اتنی مختلف زبانیں، کلچرز اور نسلیں ہیں، وہاں صرف ایک پارلیمانی نظام ہی وہ چھتری فراہم کر سکتا ہے جہاں ہر طبقے، ہر صوبے اور ہر علاقے کو فیصلہ سازی میں نمائندگی مل سکے۔ یہاں مجھے ایک بات واقعی الجھا رہی ہے۔ اگر معاشرے کی بناوٹ اور فطری جھکاؤ پارلیمانی نظام کی طرف تھا اور سیاستدان بھی یہی چاہتے تھے، تو پھر صدارتی نظام کا آئیڈیا آیا کہاں سے؟ کیا یہ بحث معاشرے کے اندر سے اٹھی تھی یا یہ کوئی زبردستی تھوپا جانے والا نظام تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دراصل یہ بحث سوسائٹی کے عام طبقات سے نہیں آئی تھی۔ اس کا منبع وہ نان الیکٹڈ ایلیٹ تھی جس میں طاقتور بیوروکریسی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور بڑا زمیندار طبقہ شامل تھا۔
ان کا مزاج اور کام کرنے کا طریقہ سیاستدانوں سے بالکل مختلف تھا۔ تاریخی طور پر اور برطانوی راج کے زیر اثر ان کا جھکاؤ ایک مضبوط، سینٹرلائزڈ اور اتھارٹیٹیو نظام کی طرف تھا۔ پارلیمانی نظام جس میں روز بحث مباحثے ہوتے ہیں وہ کمزور، سست اور غیر مستحکم ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی ان کے خیال میں پاکستان جیسی نئی ریاست کو ڈسپلن اور تیزی سے ترقی کے لیے ایک مضبوط صدارتی نظام کی ضرورت ہے، جہاں تمام طاقت ایک ہی مرکز میں مرتکز ہو۔ اور ان کی یہ سوچ آگے چل کر بہت سے اہم اور فیصلہ کن واقعات کی بنیاد بنی۔ بہت سنگین واقعات کی۔ اور وہ واقعات ہمیں اگلے چیپٹر میں انتہائی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ تو اب ہم موو کرتے ہیں چیپٹر ایوب خان کا دور اقتدار، سیاسی اور آئینی مسائل۔ یہ دور ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 1956 کا آئین جو اتنی مشکلوں، طویل بحثوں اور انگنت سمجھوتوں کے بعد 9 سال میں بنا تھا، اس کے فوراً بعد جو سیاسی افراتفری مچی وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اس آئین کے آنے کے بعد صرف 30 مہینوں کے اندر 4 وزیر اعظم بدلے گئے۔ 30 مہینوں میں 4؟ جی، آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید سیاسی عدم استحکام آج عروج پر ہے، لیکن اس وقت تو وزیر اعظم اور حکومتیں بدلنے کی رفتار موسم بدلنے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ بالکل، یہ شدید اور بدترین سیاسی عدم استحکام کا دور تھا۔ تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو جس نے ملک بنایا تھا، ریپبلکن پارٹی ہو، عوامی لیگ ہو یا کرک سرامک پارٹی، یہ سب ایک طرح کی میکیاویلین سیاست کا شکار ہو چکی تھیں۔ میکیاویلین یعنی جہاں اصولوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی؟ ہاں، اگر میکیاویلین سیاست کو سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یہ ایک ایسی سوچ ہے جہاں اقتدار حاصل کرنے اور اسے بچانے کے لیے ہر اخلاقی اور غیر اخلاقی، جائز اور ناجائز ہتھ کنڈے کا استعمال کیا جائے۔ صرف ذاتی اور گروہی مفاد ملکی مفاد پر حاوی ہو جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی، ارکان اسمبلی کی وفاداریاں راتوں رات خریدی اور بیچی جاتی تھیں۔ اور اس عدم برداشت اور حوثے اقتدار کی سب سے خوفناک اور شرمناک جھلک ہمیں مشرقی پاکستان کی اسمبلی کے اس واقعے میں نظر آتی ہے جسے سن کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی سیاہ دن تھا ہماری تاریخ کا۔ یہ سیاسی مخالفت اس حد تک بڑھ گئی کہ اسمبلی فلور کے اندر جہاں قانون بننے تھے وہاں ارکان کے درمیان کرسیوں اور ڈنڈوں سے باقاعدہ خونریز لڑائی ہوئی۔ 30 کے قریب ارکان زخمی ہوئے اور بدترین بات یہ کہ اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر جو اجلاس کی صدارت کر رہے تھے ان پر حملہ کیا گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جمہوری عمل اپنی کمزوری اور تباہی کے عروج پر تھا، اور یہ واقعہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اس سیاسی افراتفری، روز بدلتی حکومتوں اور جمہوری عمل کے اس شرمناک تماشے نے دراصل غیر جمہوری قوتوں کے لیے مارشل لاء کا راستہ بالکل ہموار کر دیا تھا۔ عوام بھی اس روز کی کھینچا تانی سے تنگ آ چکے تھے۔ اور اسی ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اکتوبر 1958 میں اس وقت کے صدر سکندر مرزا نے 1956 کا آئین منسوخ کر کے ملک میں پہلا مارشل لاء لگا دیا اور فوج کے سربراہ جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا۔ لیکن جیسا کہ اقتدار کی راہداریوں میں اکثر ہوتا ہے، چند ہی دنوں بعد ایوب خان نے سکندر مرزا کو بھی چلتا کیا اور تمام تر ریاستی طاقت اور اقتدار مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد کے جو ابتدائی دن تھے اس میں اگر ہم ایوب خان کی گورننس کا جائزہ لیں تو ان کے کچھ اقدامات نے انہیں فوری طور پر عوام میں کافی مقبولیت دی۔ ہاں، شروع میں عوام کافی خوش تھے۔ جیسے ہی مارشل لاء لگا انہوں نے اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کو سختی سے روکا، مارکیٹ میں پرائس کنٹرول متعارف کرایا تاکہ اشیاء ضرورت کی قیمتیں کم ہوں اور مہنگائی پر قابو پایا جا سکے۔ اس کے علاوہ سرکاری دفتروں میں افسران کو پابند کیا گیا کہ وہ وقت پر دفتر آئیں اور عوام کے ساتھ تمیز سے پیش آئیں۔ یہ وہ عملی چیزیں تھیں جو عام آدمی کو فوری ریلیف دے رہی تھیں اور انہیں لگا کہ شاید اب کوئی ڈسپلن آ گیا ہے۔ یہ تو تھے ان کے فوری انتظامی اقدامات، لیکن طویل المدتی معاشی پالیسیوں کے لیے ان کی حکومت نے ایک نیا راستہ چنا۔ انہوں نے مشہور ہارورڈ گروپ کی مدد لی۔ ہارورڈ گروپ یہ کیا تھا؟ اسے آسان الفاظ میں سمجھیں تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے امریکی ماہرین معاشیات اور ایڈوائزرز کا ایک باقاعدہ پینل تھا جو اس وقت پاکستان کی معاشی پالیسیاں، خاص طور پر 5 ایئر پلانز ڈیزائن کرنے میں مدد دے رہا تھا۔ اچھا۔
ان کے مشورے پر پاکستان میں ایک سخت کیپٹلسٹک یا سرمایہ دارانہ ماڈل اپنایا گیا۔ اس دور میں بڑے پیمانے پر انڈسٹریلائزیشن ہوئی، فیکٹریاں لگیں اور زراعت میں گرین ریولوشن یعنی سبز انقلاب آیا۔ جس کے دوران ٹیوب ویلز، جدید بیج اور ٹریکٹرز کا استعمال بے تحاشا بڑھا۔ بالکل، بظاہر اعداد و شمار میں ملک کی معاشی ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی تھی، لیکن اس گورننس اور معاشی ترقی کے ماڈل کا ایک بہت گہرا سیاسی اور آئینی پہلو بھی تھا۔ اور وہ پہلو ان کا جمہوریت کے حوالے سے ذاتی نظریہ تھا۔ سورس مٹیریل یہ بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ ایوب خان سیاست دانوں اور یہاں تک کہ ملک کے عام عوام کی سیاسی سوجھ بوجھ اور سمجھداری پر قطعی کوئی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ ان کا پختہ ماننا تھا کہ مغربی طرز کی بالے رائے دہی پر مبنی جمہوریت، جس میں ہر بندہ ووٹ ڈالتا ہے، وہ پاکستان کے ماحول اور اس خطے کی ناخواندہ عوام کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے۔ اور بالکل اسی مخصوص سوچ کے تحت انہوں نے جمہوریت کا ایک نیا ماڈل، جسے بیسک ڈیموکریسیز یا BD سسٹم کہا جاتا ہے، وہ متعارف کرایا۔ یہ کوئی براہ راست جمہوریت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک باواسطہ یعنی انڈائریکٹ الیکشن کا نظام تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ پورے ملک سے صرف 80,000 بیسک ڈیموکریٹس مقامی سطح پر منتخب کیے گئے، اور پھر ملک کی تقدیر کا فیصلہ، صدر کا انتخاب اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ارکان چننے کا اختیار صرف انہی 80,000 افراد کے الیکٹورل کالج تک محدود کر دیا گیا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ ایوب خان نے کروڑوں عوام کو براہ راست اپنا لیڈر چننے کے حق سے محروم کر دیا اور اس چھوٹے سے کنٹرولیبل گروپ کے ذریعے اپنے فوجی اقتدار کو ایک سویلین اور جمہوری رنگ دینے کی کامیاب کوشش کی۔ اور حیران کن طور پر 94.5% ووٹوں کے ساتھ خود کو ملک کا صدر منتخب کروا لیا۔ اب یہاں انسان کے ذہن میں یہ سوال بہت شدت سے آتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے، مارشل لاء لگاتا ہے، پارلیمنٹ توڑتا ہے، پورا آئین اور ریاستی نظام لپیٹ دیتا ہے، تو کیا ملک کے قانون یا سب سے بڑی عدلیہ نے اسے کسی موڑ پر روکا نہیں؟ کیا کوئی قانونی مزاحمت نہیں ہوئی؟ یہ اس تاریخ کا ایک اور تلخ باب ہے۔ عدلیہ نے اس غیر آئینی عمل کو روکنے کے بجائے اسے باقاعدہ قانونی جواز فراہم کر دیا۔ 200 کیس؟ جی، یہاں ہماری عدالتی تاریخ کے سب سے مشہور اور متنازع 200 کیس کا حوالہ آتا ہے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے مارشل لاء کو جائز قرار دینے کے لیے ایک غیر ملکی قانون دان کیلسن کی تھیوری کا سہارا لیا۔ کیلسن کی تھیوری، اگر اس تھیوری کو ہم بالکل سادہ الفاظ میں سمجھیں تو یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانونی ورژن تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس تھیوری کے تحت عدالت نے یہ دلیل دی کہ چونکہ انقلاب یا مارشل لاء کامیابی سے نافذ ہو چکا ہے، حکومت پر اس کا مکمل کنٹرول ہے اور اس نے پچھلے قانونی ڈھانچے کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اس لیے اب یہ کامیاب بغاوت ہی اپنے آپ میں ایک نیا قانونی ڈھانچہ بن چکی ہے اور یہی اب لیجٹمیٹ ہے۔ اس ایک فیصلے نے ایوب خان کے تمام غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدامات کو ایک مضبوط قانونی چھتری فراہم کر دی۔ اور اس ساری ایکسرسائز اور طاقت کے کھیل کا حتمی نتیجہ 1962 کے نئے آئین کی صورت میں نکلا۔ 1956 کے آئین نے جو کچھ بھی پارلیمانی نظام اور صوبائی حقوق کے حوالے سے مشکل سے حاصل کیا تھا، 1962 کے آئین نے ایک ہی جھٹکے میں وہ سب کچھ ختم کر دیا۔ 1962 کا آئین مکمل طور پر اور بغیر کسی شک و شبہ کے ایک انتہائی مضبوط صدارتی نظام پر مبنی تھا۔ اس آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ ہی سرے سے ختم کر دیا گیا اور ریاست، حکومت اور قانون سازی کی طاقت کا واحد مرکز صدر کی ذات بن گئی۔ اس انتہائی سینٹرلائزڈ نظام نے فیڈریشن یعنی وفاقیت کی روح کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا۔ اس کا سب سے بڑا اور خطرناک نقصان یہ ہوا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان جو احساس محرومی اور دوریاں پہلے ہی موجود تھیں، وہ اب ایک نہ ختم ہونے والی کھائی میں بدل گئیں۔ اختیارات کی اس حد تک مرکزیت نے ایک ایسے خطے میں، جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا کہ وہ 1000 میل دور ہے، انتہائی سخت بے چینی، مایوسی اور غصہ پیدا کر دیا۔ بالکل۔ یہ سب دیکھ اور سن کر ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یعنی اگر 1962 کے آئین میں طاقت کو ایک مرکز یعنی صدر کی مٹھی میں سمیٹنے کے بجائے مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی اور ان کے کلچر کا حقیقی احترام کرتے ہوئے انہیں مکمل صوبائی خود مختاری یعنی پروونشل آٹونومی دے دی جاتی، تو کیا آج پاکستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا؟
کیا ایک لچکدار اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والا نظام اس بڑی ٹوٹ پھوٹ کو روک سکتا تھا جو ایک سخت گیر اور سینٹرلائزڈ صدارتی نظام نہ روک سکا؟ اس سوال کا جواب تاریخ کے اگلے اوراق میں چھپا ہے۔ پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ، یعنی تاریخ کے مختلف ادوار میں کس طرح آئین اور سیاست کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے شیپ کیا گیا۔ اور یہاں شروع میں ہی یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پاس موجود ذرائع مکمل طور پر تاریخی اور غیر جانبدارانہ حقائق پر مبنی ہیں۔ ہم یہاں کسی رائٹ ونگ یا لیفٹ ونگ نیریٹو کو پش نہیں کر رہے ہیں۔ رائٹ، کوئی سائیڈ نہیں لے رہے۔ ہم بالکل آبجیکٹیو لینس سے دیکھیں گے کہ ہسٹوریکل ڈیٹا اور فیکٹس کیا بتاتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ جب ہم آبجیکٹیو لینس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف ایونٹس کو رپورٹ نہیں کریں گے بلکہ ان کے پیٹرنز کو سمجھیں گے۔ یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن، جو عام طور پر کسی بھی اسٹیٹ کی ایک مقدس فاؤنڈیشنل دستاویز ہوتی ہے، ہاں، ایک رول بک جس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ بالکل وہی، اسے پاکستان میں کئی بار ایک فلیکسیبل ٹول کی طرح ٹریٹ کیا گیا۔ حکمرانوں نے اپنی پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے اور اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے آئین میں ایسی تبدیلیاں کی جن کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر آئین کو بار بار انجینئر کیا جائے تو سسٹم پر کیا گزرتی ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کتاب کے مختلف ادوار کو ایک ایک چیپٹر کے طور پر ترتیب وار ڈسکس کریں گے۔ زبردست! تو چلیے سیدھا پہلے دور کی طرف چلتے ہیں۔ چیپٹر 1، ایوب خان کا زوال اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی۔ یہ دور بنیادی طور پر 1962 کے آئین اور اس کے ریپل ایفیکٹس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگر ہم 1962 کے آئین کو ڈیپلی انالیسس کریں تو یہ کوئی عام آئین نہیں تھا۔ یہ مکمل طور پر صدر ایوب خان کے مائنڈ سیٹ اور ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس کا عکاس، یعنی ایک شخص کے گرد گھومتا تھا۔ ایگزیکٹلی۔ بنیادی طور پر یہ ایک ملٹری رولر کی جانب سے اپنے ایبسولوٹ اقتدار کو سویلنائز کرنے کی، یعنی اسے ایک جمہوری شکل دینے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ اس آئین کے تحت جو پریزیڈنشل سسٹم لایا گیا اس میں چیکس اینڈ بیلنسز کا کانسیپٹ لگ بھگ نہ ہونے کے برابر تھا۔ طاقت کا سارا مرکز ڈائریکٹلی صدر کے پاس تھا، رائٹ؟ بالکل۔ اور اس سینٹرلائز سسٹم کو چلانے کے لیے ایک بہت ہی یونیک ڈھانچہ تیار کیا گیا جسے بیسک ڈیموکریسیز یا بی ڈی سسٹم کہا جاتا تھا۔ اچھا، ہاں، لیٹس انپیک دس بی ڈی سسٹم، کیونکہ یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ اور تھوڑا عجیب بھی ہے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے گراس روٹ لیول پر لوکل گورنمنٹ بنائی جا رہی ہے۔ ہاں، تھیوری میں تو ایسا ہی تھا۔ انہوں نے 1,20,000 اور پھر بعد میں 1,20,000 ممبران پر مشتمل ایک نیٹ ورک بنایا۔ عوام ان ممبران کو الیکٹ کرتی تھی اور پھر یہ ممبران آگے چل کر صدر اور اسمبلیوں کا انتخاب کرتے تھے، ایک الیکٹورل کالج کی طرح۔ صحیح۔ لیکن اس گراؤنڈ لیول ڈیموکریسی کا اصل ریموٹ کنٹرول کس کے پاس تھا؟ یہی تو ریموٹ کنٹرول بیوروکریسی کے پاس تھا۔ بی ڈی سسٹم کا پورا سٹرکچر اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اس میں الیکٹڈ ممبرز سے زیادہ پاور ان الیکٹڈ بیوروکریٹس کے پاس تھیں۔ مطلب جو لوگ چن کر آئے ان کی کوئی خاص پاور نہیں تھی؟ بالکل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ان یونین کاؤنسلز کا 70 سے 80% ایجنڈا خود بیوروکریسی سیٹ کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ان کاؤنسلز کو جو فنڈز ملتے تھے ان کا کنٹرول بھی سرکاری افسران کے ہاتھ میں تھا۔ واو! اب ظاہر ہے جب لوکل ممبرز کی فنڈنگ اور ایجنڈا اسٹیٹ مشینری کنٹرول کر رہی ہو تو وہ ممبران اوپنلی اسٹیٹ کی پالیسیوں کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ تو اسٹیٹ نے ایک پورا ایلوژن کریٹ کیا ہوا تھا۔ دکھانے کو 80,000 نمائندے تھے لیکن اصل میں ان کو اسٹیٹ مشینری ڈکٹیٹ کر رہی تھی، اور اسی کنٹرول کے ذریعے اسٹیٹ نے ایک آفیشیل پولیٹیکل فیس بنایا جسے کنونشن مسلم لیگ کہا جاتا تھا۔ یہ لٹرلی ایک کنگز پارٹی تھی جو صرف اور صرف پاور ڈائنامکس کو مینٹین رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن یہاں ایک اور بہت بڑا فیکٹر آتا ہے اور وہ ہے اکانومی۔ بالکل، معیشت کا ذکر بہت ضروری ہے۔ ایوب خان کے دور کو اکثر ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ فگرز بہت امپریسو لگتے ہیں۔ فگرز ڈیفینیٹلی امپریسو تھے۔ جی ڈی پی گروتھ ہو رہی تھی، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی، لیکن یہاں ڈاکٹر محبوب الحق کی آبزرویشن بہت کرٹیکل ہے۔ ہاں،
وہ 22 خاندانوں والی بات؟ جی بالکل. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملک کی ویلتھ کی تقسیم اتنی ایکسٹریم اور ان ایکول تھی کہ ملک کی دولت پر صرف 22 خاندان قابض تھے. اور سورس اسپیشلی اس بات پر زور دیتی ہے کہ یہ 22 خاندان صرف دولت اون نہیں کر رہے تھے بلکہ ملک کی پوری اکانومی، بینکس اور انڈسٹریز کو ایفیکٹولی کنٹرول کر رہے تھے. یعنی ایک عام آدمی اس ترقی سے بالکل کٹ آف تھا. اور اس معاشی عدم مساوات کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہو رہا تھا؟ مشرقی پاکستان کو. بالکل صحیح کہا. جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ صرف جغرافیکل ڈسٹنس نہیں تھا، یہ معاشی اور سیاسی فاصلہ میلوں لمبا ہو چکا تھا. ہاں، اگر ہم اس کو بگر پکچر میں دیکھیں تو ان سینٹرلائزڈ پاور اور معاشی پالیسیوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو عروج پر پہنچا دیا. مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، ایکسپورٹس میں ان کا حصہ زیادہ تھا، لیکن ڈیولپمنٹ فنڈز اور انڈسٹریل بینیفٹس زیادہ تر مغربی پاکستان میں لگ رہے تھے. اور اس احساس محرومی نے وہاں ایک بہت اسٹرانگ نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کو جنم دیا. ایگزیکٹلی. اور یہی وہ بوائلنگ پوائنٹ تھا جب شیخ مجیب الرحمان نے اپنے مشہور 6 نکات پیش کیے، جو بنیادی طور پہ میکسیمم پروونشل آٹونومی کی ڈیمانڈ تھے، رائٹ؟ جی، اور جو بعد میں حالات خراب ہونے پر 20 نکات تک پہنچ گئے. معاشی ناانصافیاں، پولیٹیکل ایکسکلوژن اور ملٹری ایکشن نے مل کر بالآخر وہ راستہ ہموار کیا جس کا انجام 1971 میں سقوط ڈھاکہ کی صورت میں سامنے آیا. ملک 2 لخت ہو گیا اور وہ سینٹرلائزڈ کانسٹیٹیوشن اسے بچا نہیں سکا. ایک بہت بڑا ٹریجک ایونٹ تھا، اور اس کے بعد ملک کو ایک نئے آئین اور نئے پولیٹیکل سیٹ اپ کی ضرورت تھی جو ہمیں ہمارے اگلے فیز کی طرف لے جاتا ہے. بالکل. اگلے دور کی طرف چلتے ہیں. چیپٹر 2، بھٹو دور اور 1973 کے آئین میں ابتدائی ترامیم. 1971 کی ٹریجڈی کے بعد جب نیا آئین بن گیا تو عام تاثر یہ تھا کہ اب سسٹم فائنلی سٹیبلائز ہو جائے گا. یہ ایک کنسنسس کانسٹیٹیوشن تھا جسے لگ بھگ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سپورٹ کیا تھا. ہاں، ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی وہ. لیکن آئین بنتے ہی اس کی انجینئرنگ شروع ہو گئی. پہلی ترمیم 1974 میں آتی ہے. پہلی آئینی ترمیم کا بیک گراؤنڈ کمپلیٹلی جیو پولیٹیکل تھا. لاہور میں OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی بہت بڑی سمٹ ہو رہی تھی. عالمی حالات بدل چکے تھے اور باقی اسلامی ممالک خصوصاً عرب دوستوں کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک پریشر تھا. رائٹ، بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا پریشر. بالکل. اس پریشر اور گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا. اس پہلی ترمیم کے ذریعے ایسنشلی پاکستان کی جغرافیکل باؤنڈریز کو آئین میں دوبارہ ڈیفائن کیا گیا. یہ ایک پریگمیٹک پولیٹیکل موو تھا. لیکن اس کے فوراً بعد آتی ہے دوسری ترمیم جس نے ملک کے انٹرنل سوشل فیبرک کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. اس کا ڈائریکٹ تعلق مذہبی سیاست سے تھا. اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی کافی گہرا ہے. جی، اگر ہم ہسٹری میں تھوڑا پیچھے جائیں تو 1953 میں ایک بہت بڑی اینٹی احمدی موومنٹ چلی تھی جسے اس وقت اسٹیٹ نے دبا دیا تھا، لیکن وہ سینٹیمنٹس ابھی تک سوسائٹی میں سمر کر رہے تھے. پھر چناب ایکسپریس انسیڈنٹ پیش آتا ہے. ہاں، وہ ریلوے اسٹیشن والا واقعہ. ربوہ کے ریلوے اسٹیشن پر طلباء اور احمدی کمیونٹی کے درمیان فزیکل آلٹریشن ہوتی ہے، وائلنٹ تصادم ہوتا ہے. اور اس ایک انسیڈنٹ نے پورے ملک میں آگ لگا دی. ایک بہت ہی شدید ماس موومنٹ شروع ہو گئی. بھٹو حکومت جو اپنے آپ کو سوشلسٹ اور پروگریسو کہتی تھی، اس پر رائٹ ونگ ریلیجس پارٹیز اور اسٹریٹ پاور کا اتنا شدید دباؤ آیا کہ انہیں جھکنا پڑا. وہ ریزسٹ نہیں کر سکے. ستمبر 1974 میں پارلیمنٹ نے یونانیمسلی دوسری ترمیم پاس کی جس کے ذریعے احمدیوں کو آئینی طور پر غیر مسلم قرار دے دیا گیا. یہ کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ کی ایک ایسی مثال تھی جہاں اسٹیٹ نے ایک ریلیجس ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا استعمال کیا، جس کے لانگ ٹرم سوشل اثرات بہت گہرے تھے. یہ واقعی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. لیکن ایگزیکٹو یہی نہیں روکا. جب ہم تیسری سے چھٹی ترمیم تک دیکھتے ہیں تو یہاں اسٹیٹ اپنے سٹیزنز اور اداروں کو کنٹرول کرنے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہی تھی. سیکیورٹی اور لا اینڈ آرڈر کے نام پر فنڈامنٹل رائٹس کو ڈراسٹکلی لمٹ کیا جا رہا تھا. یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ کس طرح انسانی حقوق کو محدود کیا گیا. وہ کیسے؟ تیسری ترمیم میں پریونٹیو ڈیٹینشن یعنی کسی بھی شخص کو بنا فارمل چارج کے شک کی بنیاد پر حراست میں لینے کا وقت 1 مہینے سے بڑھا کر سیدھا 3 مہینے کر دیا گیا. 3 مہینے؟ جی،
یہ اپوزیشن کو دبانے کا ایک پاورفل ٹول بن گیا۔ اور اس ٹول کو انچیلنجبل بنانے کے لیے انہوں نے جوڈیشری کے پر کاٹنا شروع کر دیے۔ چوتھی ترمیم کے ذریعے ہائی کورٹس کے آرٹیکل 199 کے تحت دی گئے اختیارات کم کر دیے گئے۔ بالکل، مطلب اب کورٹس اس پریونٹیو ڈیٹینشن کے خلاف آسانی سے اسٹے آرڈر یا ریٹ ایشو نہیں کر سکتی تھیں۔ ایگزیکٹو بیسیکلی کہہ رہا تھا کہ ہم جسے چاہیں اٹھا لیں اور کورٹس اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی۔ اور اس کنٹرول کو فردر سولیڈیفائی کرنے کے لیے 5ویں اور 6ٹھی ترامیم لائیں گئیں۔ یہ ڈائریکٹلی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پر اٹیک تھا۔ جی ہاں، ان ترامیم کے ذریعے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا ٹینیور فکس کر دیا گیا اور ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال سیٹ کر دی گئی۔ اور سب سے الارمنگ چیز یہ تھی کہ ایگزیکٹو نے ججز کو ان کی مرضی یا چیف جسٹس کی منظوری کے بغیر ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر کرنے کا اختیار اپنے پاس رکھ لیا۔ مطلب اگر کوئی جج گورنمنٹ کو سوٹ نہیں کر رہا تو اسے ایزیلی ٹرانسفر کیا جا سکتا تھا۔ واو! یعنی آئین بنائے ہوئے ابھی مشکل سے 3-4 سال ہی گزرے تھے اور اس کی بنیادیں اس طرح ہلا دی گئیں۔ ہاں، اور اسی بھٹو دور کے آخر میں آتی ہے 7ویں ترمیم، جس میں پرائم منسٹر کے لیے اسمبلی سے ووٹ آف کانفیڈنس لینا لازمی قرار دیا گیا۔ یہ سب تب ہو رہا تھا جب پولیٹیکل اپوزیشن کمپلیٹلی فرسٹریٹڈ تھی اور ملک ایک نئے ایکسٹریم کرائسس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کرائسس اس قدر شدید تھا کہ اس نے ملک کی ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن کو ایک بار پھر کولیپس کر دیا، جو ہمیں اگلی سائیکل کی طرف لے جاتا ہے۔ Here is where things get completely derailed. چیپٹر 3 ضیاء الحق کا دور اور آئین کی ری رائٹنگ۔ یہ دور سٹارٹ ہوتا ہے 1970 کے عام انتخابات سے۔ وہ الیکشنز جن پر بہت زیادہ تنازع کھڑا ہوا۔ ایگزیکٹلی بھٹو صاحب کے خلاف اپوزیشن اتنی متحد ہو گئی تھی کہ 9 مختلف پولیٹیکل اور ریلیجس پارٹیز نے مل کر PNA یعنی پاکستان نیشنل الائنس بنایا۔ الیکشنز ہوئے، لیکن جب ریزلٹس آئے اور PNA کو ایکسپیکٹڈ سیٹس نہیں ملی تو انہوں نے میسو دھاندلی کے الزامات لگائے۔ اور یہ کوئی عام احتجاج نہیں تھا، پورا ملک سٹرائک پر چلا گیا، سٹیز پیرالائز ہو گئے۔ گورنمنٹ نے پروٹیسٹ کو کرش کرنے کے لیے اسٹیٹ مشینری اور ملٹری کو بلایا۔ اس وائلنٹ کانفرنٹیشن میں اندازاً 1500 سے 2000 لوگ مارے گئے۔ 2000 لوگ، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بالکل، پورا پولیٹیکل سسٹم اور لا اینڈ آرڈر گرڈ لاک کا شکار ہو چکا تھا۔ اور اس افراتفری اور پاور ویکیوم کا ڈائریکٹلی فائدہ اٹھایا ملٹری لیڈرشپ نے۔ جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے گورنمنٹ کا تختہ الٹ دیا اور مارشل لا لگا دیا۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس مارشل لا کو عدالتی سہارا کیسے ملا۔ یہ ہماری کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کا ایک بہت ڈارک چیپٹر ہے۔ بیگم نصرت بھٹو نے اس مارشل لا کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن سپریم کورٹ نے مارشل لا کو ایلیگل قرار دینے کے بجائے نظریہ ضرورت یعنی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا سہارا لیا۔ وہی پرانا نظریہ ضرورت۔ جی ہاں، کورٹ نے رولنگ دی کہ ملک کے حالات اس قدر خراب تھے کہ ملٹری کا ٹیک اوور کرنا اسٹیٹ کے سروائیول کے لیے ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل نیسیسٹی تھی۔ اس ایک ججمنٹ نے آئینی تبدیلیوں اور ملٹری رول کو قانونی جواز فراہم کر دیا۔ اور لیگل کور ملتے ہی ضیاء الحق نے آئین کو پوری طرح ری رائٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایگزیکٹلی، پہلے پارلیمنٹ ڈیزالو کی، پھر 1981 میں ایک PCO یعنی پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر جاری کیا، جس نے 1973 کے آئین کی روح ہی بدل دی۔ اور اسی دور میں آئین کے اندر آرٹیکل 62 اور 63 شامل کیے گئے، وہی صادق اور امین کی شرائط۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ کا ریپل ایفیکٹ اتنا میسو تھا کہ ہم نے ڈیکیڈز بعد بھی دیکھا کہ انہی آرٹیکلز کو ویپنائز کر کے سٹنگ پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ایبسلیوٹلی، ضیاء الحق ایسنشلی آئین کے بیسک پارلیمنٹری سٹرکچر کو ڈسمینٹل کر رہے تھے، اور اس ڈسمینٹلنگ کا پیک تھا 1985 کی 8ویں ترمیم۔ 8th امینڈمنٹ۔ جی، 1973 کا آئین اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ پاور پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کے پاس رہے اور صدر ایک سیریمونیل فگر ہو۔ لیکن 8ویں ترمیم نے اس بیلنس کو کمپلیٹلی فلپ کر دیا۔ طاقت کا مرکز پرائم منسٹر سے نکل کر سیدھا پریزیڈنٹ کے آفس یعنی ضیاء الحق کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا کنٹرول مینٹین کرنے کا۔ صدر کے پاس اچانک یہ پاور آ گئی کہ وہ جب چاہے الیکٹڈ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دے، اور انہوں نے اس کو یوز بھی کیا۔ بالکل یوز کیا۔
اور اسی دور میں آئین کے اندر آرٹیکل 62 اور 63 شامل کیے گئے، وہی صادق اور امین کی شرائط۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ کا ریپل ایفیکٹ اتنا میسو تھا کہ ہم نے ڈیکیڈز بعد بھی دیکھا کہ انہی آرٹیکلز کو ویپنائز کر کے سٹنگ پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ ایبسلیوٹلی۔ ضیاء الحق ایسینشلی آئین کے بیسک پارلیمنٹری سٹرکچر کو ڈسمینٹل کر رہے تھے، اور اس ڈسمینٹلنگ کا پیک تھا 1985 کی 8ویں ترمیم۔ 8th امینڈمنٹ۔ جی، 1973 کا آئین اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا گیا تھا تاکہ پاور پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کے پاس رہے اور صدر ایک سیریمونیل فگر ہو، لیکن 8ویں ترمیم نے اس بیلنس کو کمپلیٹلی فلپ کر دیا۔ طاقت کا مرکز پرائم منسٹر سے نکل کر سیدھا پریزیڈنٹ کے آفس یعنی ضیاء الحق کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا کنٹرول مینٹین کرنے کا۔ صدر کے پاس اچانک یہ پاور آ گئی کہ وہ جب چاہے الیکٹڈ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دے، اور انہوں نے اس کو یوز بھی کیا۔ بالکل یوز کیا۔ اور انہوں نے اپنی ہی بنائی ہوئی محمد خان جنیجو کی سویلین حکومت کو، جب انہوں نے تھوڑی سی انڈیپینڈنس دکھانے کی کوشش کی، اسی 8ویں ترمیم کا سہارا لے کر برطرف کر دیا۔ ایک سویلین ڈکٹیٹر کا کانسیپٹ فارملی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو گیا۔ اور یہ 8ویں ترمیم اور اس کی آرٹیکل 58(2)B کی تلوار اگلے پورے ڈیکیڈ تک ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کے سر پر لٹکتی رہی، جس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اور اس انسٹیبلٹی کو ہم کور کریں گے نیکسٹ سیکشن میں۔ چیپٹر 4، 1988 سے 1999 کی سیاسی کشمکش اور آئینی رسہ کشی۔ یہ دہائی تو پوری میوزیکل چیئرز کی طرح تھی۔ بالکل۔ 1988 میں ضیاء الحق کی اچانک موت کے بعد جب الیکشنز ہوئے تو بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوئی اور نئے سویلین دور کا آغاز ہوا، لیکن بے نظیر اور نواز شریف آلٹرنیٹ کرتے رہے اور دونوں ہی کمپلیٹلی ولنریبل تھے۔ بے نظیر بھٹو جب پاور میں آئیں تو ان کے پاس چیلنجز کا ایک پہاڑ تھا۔ سوسائٹی اتنی ڈیپلی ریڈیکلائزڈ ہو چکی تھی کہ رائٹ ونگ ایلیمنٹس نے اوپنلی یہ جدوجہد شروع کر دی کہ ایک خاتون ایک اسلامی ریاست کی سربراہ کیسے ہو سکتی ہے، جو کہ ایک مینوفیکچرڈ جینڈر کنٹروورسی تھی انہیں انڈرمائن کرنے کے لیے۔ بالکل۔ پھر عالمی سطح پر سلمان رشدی کی کتاب پر رائٹس شروع ہو گئے، جس کا بیکلیش پاکستان میں آیا۔ اور ڈومیسٹکلی حالات اور بھی خراب تھے۔ سندھ خصوصاً کراچی اور حیدرآباد میں شدید نسلی فسادات یعنی ایتھنک وائلنس شروع ہو گیا تھا۔ لا اینڈ آرڈر پریکٹیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اور ان سب کے اوپر ان کی اپنی ہی بھائی مرتضی بھٹو کے ساتھ شدید کشیدگی، اور پھر 1996 میں مرتضی بھٹو کا ٹریجیکل قتل، یہ ایسے دھچکے تھے جنہوں نے ان کی گورنمنٹ کو اندر سے ہلا دیا تھا۔ لیکن ان سب سے بڑا خطرہ وہ آئینی بھوت تھا جو صدر کے آفس میں بیٹھا تھا، آرٹیکل 54(2)B۔ ہاں، وہ ڈیموکلیس کی تلوار۔ جی، صدر غلام اسحاق خان اور بعد میں فاروق لغاری نے اسی پاور کا بار بار استعمال کیا۔ انہوں نے کرپشن، نیپوٹزم اور ہارس ٹریڈنگ کے چارجز لگا کر پہلے بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف کی حکومتوں کو وقت سے پہلے ہی پیک کر دیا۔ یہ پولیٹیکل ڈیسیژنز کورٹ میں چیلنج بھی ہوئے۔ ہاں، طارق رحیم کیس، شیرپاؤ کیس اور نواز شریف ورسز فیڈریشن کیسز۔ عدالتوں نے کچھ کیسز میں پریزیڈنشل آرڈر کو برقرار رکھا اور ایک بار نواز شریف کو بحال بھی کیا، لیکن پریشر اتنا تھا کہ الٹیمیٹلی انہیں ریزائن ہی کرنا پڑا۔ سسٹم ٹوٹلی ڈس فنکشنل ہو چکا تھا۔ اوکے، اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 1997 پر۔ نواز شریف کو الیکشنز میں 2/3 میجورٹی ملتی ہے، جسے ہیوی مینڈیٹ کہا گیا۔ بالکل، ایک بہت بڑی میجورٹی۔ اب ان کے پاس پاور تھی کہ وہ آئین کو واپس اپنے حساب سے انجینئر کریں، اور انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا۔ فوراً 13ویں ترمیم یعنی 13th امینڈمنٹ لائی گئی۔ اس نے آرٹیکل 58(2)B کا صفایا کر دیا اور صدر سے پارلیمنٹ ڈیزالو کرنے کی طاقت چھین کر واپس پرائم منسٹر کے آفس میں لے آئی۔ بیلنس آف پاور دوبارہ شفٹ ہو گیا، اور اسی کے ساتھ وہ 14ویں ترمیم بھی لائے، جس کے ذریعے آرٹیکل 63(A) آئین میں آیا۔ فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے۔ جی، اس کا مقصد فلور کراسنگ یا ہارس ٹریڈنگ کو روکنا تھا۔ بنیادی طور پر اس نے پارٹی لیڈر کو یہ ایبسولوٹ پاور دے دی کہ اگر کوئی پارلیمنٹری ممبر پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرے تو اسے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ پرائم منسٹر اب پارلیمنٹری ریوولٹ سے ٹوٹلی سیکیور ہو چکے تھے۔ پھر انہوں نے 15ویں ترمیم پاس کروانی چاہی، جو کہ شریعت بل تھا۔ وہ اسمبلی سے تو پاس ہو گیا، لیکن سینٹ میں اٹک گیا۔
साथ ही 16वीं तरमीम पास हुई, जिसके तहत सिविल सर्विसेज में कोटा सिस्टम की मुद्दत को मजीद एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे क्रिटिकल है वो ये कि जब प्राइम मिनिस्टर आईनी तौर पर कंप्लीटली सिक्योर हो गए तो उनका पावर स्ट्रगल दूसरे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ शुरू हो गया। हाँ, वो क्लासिक टकराव। उनका सीधा टकराव अदलिया और फौज से हुआ। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ उनका शदीद इख्तिलाफ पैदा हुआ, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के क़याम और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के एलिवेशन पर था। ये क्लैश इतना टॉक्सिक हो गया कि बात सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर पॉलिटिकल वर्कर्स के हमले तक पहुंच गई और इवेंचुअली चीफ जस्टिस को ही हटना पड़ा। और मिलिट्री के साथ ट्रस्ट डेफिसिट भी अपने पीक पर था। बिल्कुल। पहले उन्होंने आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से एक पॉलिसी स्टेटमेंट पर इस्तीफा ले लिया। फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ बने तो कारगिल वॉर का वाकया पेश आया, जिसके बाद सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान बयानात की जंग और मिसट्रस्ट पब्लिक हो गया। और इसका क्लाइमेक्स तो सबको याद है। जी, इस इंस्टीट्यूशनल क्लैश का फाइनल शोडाउन 12 अक्टूबर 1999 को हुआ, जब नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ की फ्लाइट को लैंड करने से रोकने की कोशिश की, यानी तैयारा हाईजैकिंग इंसिडेंट, और उसके नतीजे में आर्मी ने फॉर्मली गवर्नमेंट का टेक ओवर कर लिया। जिसके साथ ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंजीनियरिंग की कहानी एक नए फेज में दाखिल हो जाती है। एब्सोल्युटली। ये हमें ले आता है चैप्टर 5, परवेज मुशर्रफ का दौर और 17वीं तरमीम। मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने पिछले डिक्टेटर्स की तरह मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक नया रास्ता चुना। उन्होंने अपने लिए एक कंप्लीटली नया टाइटल इन्वेंट किया, चीफ एग्जीक्यूटिव। और आते ही उन्होंने एक 7 पॉइंट एजेंडा अनाउंस किया, जिसमें गवर्नेंस बेहतर करना, इकोनॉमी को रिवाइव करना और करप्शन खत्म करना शामिल था। लेकिन प्लेबुक वही पुराना था। एग्जैक्टली। उन्होंने भी पीसीओ जारी किया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मजबूर किया कि वो नए पीसीओ के तहत हल्फ उठाएं। एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी एनएससी बनाई गई ताकि मिलिट्री का पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में परमानेंट रोल हो। और वो एनआरबी वाला सेटअप? हाँ, एक नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो कायम किया गया जो बुनियादी तौर पर उनकी इंटेलेक्चुअल लैब थी। एनआरबी ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम और पुलिस ऑर्डर 2002 जैसी बातें मुतारफ करवाईं ताकि ग्रास रूट लेवल पर उनका पॉलिटिकल बेस बन सके। फिर 9/11 का वाकया होता है और दुनिया की पॉलिटिक्स बदल जाती है। वॉर ऑन टेरर शुरू होती है और मुशर्रफ अमेरिका के कीलाए बन जाते हैं, जिससे उनकी रिजीम को मैसिव इंटरनेशनल लेजिटिमेसी और फंडिंग मिलती है। अपने रोल को परमानेंटली सिविलाइज करने के लिए मुशर्रफ 2002 में इलेक्शंस करवाते हैं। लेकिन वो भी फ्री एंड फेयर नहीं थे। बिल्कुल। उन इलेक्शंस को मैनिपुलेट करके स्टेट मशीनरी एक नई किंग्स पार्टी क्रिएट करती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। मीर जफरुल्लाह जमाली इस सेटअप में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। बट हियर्स द मेजर कैच। मुशर्रफ अब प्रेसिडेंट थे, लेकिन 13वीं तरमीम की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर दे रहा था। राइट, वो जो नवाज शरीफ ने चेंज किया था। जी, इसलिए मुशर्रफ 17वीं तरमीम लाए और ये लिटरली हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ था। जिस तरह ज़ियाउल हक ने 8वीं तरमीम के जरिए ताकत सदर को दी थी, मुशर्रफ ने 17वीं तरमीम के जरिए वो ताकत प्राइम मिनिस्टर से छीनकर वापस प्रेसिडेंसी में शिफ्ट कर दी। बैलेंस ऑफ पावर एक बार फिर एक शख्स के हाथ में सेंट्रलाइज्ड हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, या कम से कम सिस्टम को फ्रेजाइल जरूर कर देती है। मुशर्रफ का ये बहुत मजबूत नजर आने वाला दौर भी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार हो गया, और उनका जवाल शुरू होता है उस इदारे से टकराव के बाद जिसे यूजुअली सबसे ज्यादा डोसाइल समझा जाता था, अदलिया। मिसिंग पर्सन्स की तादाद में मुसलसल इजाफा और पाकिस्तान स्टील मिल्स की हाईली कंट्रोवर्शियल प्राइवेटाइजेशन के केसेस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। कोर्ट के अग्रेसिव स्टांस से परेशान होकर मार्च 2007 में मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उनके ओहदे से सस्पेंड कर दिया। लेकिन उनका ये मूव कंप्लीटली बैकफायर कर गया। एग्जैक्टली। चीफ जस्टिस के इनकार ने पूरे मुल्क में लॉयर्स मूवमेंट यानी वकला तहरीक को जन्म दिया। ये एक ऐसी सिविल सोसाइटी मूवमेंट थी जिसने डिकेड्स की खामोशी तोड़ दी और अवाम को सड़कों पर ला खड़ा किया। हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि स्टेट को फाइनली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अवामी दबाव और पॉलिटिकल ग्रिडलॉक को तोड़ने के लिए 2007 में एनआरओ यानी नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस मुतारिफ करवाया गया।
جو بیسکلی ایک پولیٹیکل ایمنیسٹی تھی۔ ہاں، جس کے تحت پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کرپشن کیسز ختم کیے گئے تاکہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جو سالوں سے ایگزائل میں تھے وہ سیفلی ملک واپس آ سکیں اور سسٹم کو تھوڑی ڈیموکریٹک لیجیٹمیسی مل سکے۔ مشرف نے اس نئی ویو کو روکنے کے لیے 3 نومبر کو ایمرجنسی بھی لگائی، کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا، لیکن موومنٹ اب رکنے والی نہیں تھی۔ اور پھر دسمبر 2007 میں ایک ایسی ٹریجڈی ہوئی جس نے پورے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ ایک بہت ہی سیاہ دن تھا وہ۔ جی، اس ایک واقعے نے اسٹیٹ کی بنیادیں ہلا دیں اور یہ واضح کر دیا کہ مشرف کا سینٹرلائزڈ اور انجینئرڈ سسٹم مزید نہیں چل سکتا۔ الٹیمیٹلی انہیں اقتدار چھوڑنا پڑا اور 2008 کے نئے جنرل الیکشنز کی طرف ملک چل پڑا۔ ان ساری چیزوں کو کلوزلی اینالائز کرنے کے بعد، اس لانگ ہسٹری آف امینڈمنٹس، ملٹری ٹیک اوورز اور سویلین کلیشز کو دیکھنے کے بعد انسان واقعی رک کر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان سب اسٹریٹجیز کا اینڈ گیم کیا تھا۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب کسی ملک کے نظام اور اس کی بنیادی آئینی دستاویز کو بار بار وقتی سیاسی ضروریات، رجیم سروائیول اور ذاتی طاقت کو طوالت دینے کے لیے انجینئر کیا جاتا ہے، تو کیا وہ آرٹیفیشل نظام بنانے والے خود ایک دن اسی نظام کے بوجھ تلے کرش نہیں ہو جاتے؟ یہ واقعی ایک بہت پروفاؤنڈ تھاٹ ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پیورلی انجینئرڈ اور سینٹرلائز تاریخ کا سیاہ دور 2007-2008 کے اس آئینی اور سیاسی بحران پر آ کر اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی تاریخ ایک بالکل نئے جمہوری دور میں داخل ہونے والی ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھتا رہے گا۔ 2008 سے 2013 کا دور، سیاسی محاذرائی اور جوڈیشل ایکٹیویزم۔ اس دور کا آغاز ہی ایک بہت بڑے سانحے سے ہوتا ہے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت۔ ہاں، وہ واقعی ایک بہت بڑا شوق تھا۔ جی، اور اسی دکھ اور افراتفری کے ماحول میں 2008 کے انتخابات ہوئے، لیکن یہاں ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کئی بڑی سیاسی جماعتوں نے ان الیکشنز کا باقاعدہ بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جیسے کہ میں نوٹس میں دیکھ رہا تھا کہ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پی کے میپ اور بی این پی مینگل نے تو حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی نے وفاق میں حکومت بنائی اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ پاور شیئرنگ کا ایک معاہدہ کر لیا جسے مری ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا کنفیوز تھا، مطلب پیپلز پارٹی اور نی لیگ تو ہمیشہ سے سخت سیاسی مخالف رہی ہیں، یہ اچانک ایک پیج پر کیسے آ گئیں؟ ان کا تو تاریخی تضاد بنتا ہے۔ یہ کنفیوژن بہت نیچرل ہے۔ اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو ان کی جڑیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ پیپلز پارٹی 1980 کی دہی میں ایم آر ڈی یعنی موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی سے ابھری تھی۔ یعنی وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورس تھی، ایگزیکٹلی۔ جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی بنیاد ضیاء دور میں پڑی تھی۔ تو یہ جو ان کا اتحاد تھا، مری ڈکلیریشن والا، یہ کسی نظریے کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ وقتی ضرورت تھی۔ نمبرز گیم تھی ساری۔ جی، اور جب دو ایسی جماعتیں جن کا تاریخی اور نظریاتی پس منظر اتنا مختلف ہو، وہ صرف اقتدار کے لیے ملتی ہیں تو وہ اتحاد زیادہ دیر چل نہیں پاتا، اور جلد ہی یہ اتحاد کمزور پڑنا شروع ہو گیا۔ اور ان کے درمیان جو سب سے بڑا اختلاف سامنے آیا وہ ججوں کی بحالی کے مسئلے پر تھا۔ بالکل۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نون لیگ چاہتی تھی کہ جو جج معطل ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر ایک سمپل ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بحال کر دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی کا موقف اس سے مختلف تھا۔ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ آئینی ترمیم ہونی چاہیے۔ اسی بات پر نون لیگ نے وفاقی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا، پھر لانگ مارچ کا اعلان ہوا اور آخر کار سسٹم کو بچانے کے لیے چیف جسٹس افتخار چودھری کو بحال کرنا پڑا۔ جی، وہ ایک بہت ٹینشن والا وقت تھا۔ لیکن ہیئرز ویئر اٹ گیٹس ریئلی انٹرسٹنگ، مطلب ججوں کی بحالی تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد وکلاء کی جو تحریک تھی اس نے ایک عجیب ہی شکل اختیار کر لی۔ وہ ایک بہت طاقتور پریشر گروپ بن گئے۔ میں سمجھتی ہوں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ وکلاء کی تحریک شروع تو رول آف لاء کے لیے ہوئی تھی، لیکن بحالی کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا۔ ججوں کے کمروں کو تالے لگائے جا رہے تھے۔ جی بالکل، پولیس کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ایسا لگنے لگا جیسے وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے لگے ہیں۔ یہ سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ سماجی چیلنج تھا۔ اور اس جوڈیشل ایکٹیویزم کا نشانہ صرف نچلی عدالتیں نہیں تھیں بلکہ سیدھا وزیر اعظم کو بھی ہٹ کیا گیا۔
یعنی NRO کیس کی اگر ہم بات کریں، او ہاں، یوسف رضا گیلانی کا کیس۔ سپریم کورٹ نے انہیں حکم دیا کہ صدر زرداری کے خلاف سوئس حکام کو خط لکھیں، اور حکومت نے آرٹیکل 245 کے تحت صدارتی استثناء کا جواز پیش کیا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو تو امیونٹی حاصل ہے۔ لیکن عدالت نے وہ جواز مسترد کر دیا۔ اور سزا کیا ملی؟ مطلب نوٹس میں لکھا ہے کہ انہیں صرف 30 سیکنڈ کی سزا سنائی گئی۔ جی، صرف 30 سیکنڈ۔ یہ تو بہت سمبولک سی سزا لگتی ہے۔ سزا بظاہر سمبولک تھی، لیکن اس کا قانونی امپیکٹ بہت بڑا تھا۔ اسی 30 سیکنڈ کی توہین عدالت کی وجہ سے انہیں آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل کر دیا گیا۔ یعنی ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا؟ جی، مصنف اسے پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ کی ایک بڑی مثال کہتے ہیں، جہاں عدلیہ نے براہ راست ایگزیکٹو کے کاموں میں مداخلت کی۔ اور اسی دور میں ایک اور بہت بڑا سکینڈل آیا، میمو گیٹ سکینڈل، جس نے سویلین حکومت اور ملٹری کے درمیان کشیدگی کو عروج پر پہنچا دیا۔ منصور اعجاز اور حسین حقانی والا معاملہ۔ بالکل، اس نے سول ملٹری تعلقات میں ایک بہت بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا کر دیا۔ خیر، یہ تو محاذ رائے تھی، لیکن اس دوران پارلیمنٹ کچھ آئینی ترامیم بھی کر رہی تھی، جیسے 18ویں ترمیم۔ 18ویں ترمیم تو بہت مشہور ہے صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 19ویں اور 20ویں ترمیم کا بیک گراؤنڈ بھی بہت دلچسپ ہے۔ ہاں، میں وہی دیکھ رہا تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد تو ججوں کی تعیناتی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس آ گیا تھا نا؟ جی، ایسا ہی ہے، لیکن جوڈیشری نے اس پر سخت رد عمل دیا، جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم لانی پڑی اور ججوں کی تعیناتی کا وہ اختیار واپس جوڈیشل کمیشن کو دے دیا گیا۔ یہ ایک پراپر انسٹیٹیوشنل ٹگ آف وار تھی۔ اور پھر 20ویں ترمیم آئی۔ جی، جس میں الیکشن کمیشن کے ممبران کی مدت 5 سال مقرر کی گئی تاکہ انتخابات میں شفافیت آ سکے۔ چلیں اب اگلی دہائی کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا باب 2013 سے 2018 کا دور، دھرنے، دہشت گردی اور پاناما پیپرز۔ یہ باب شروع ہوتا ہے 2013 کے انتخابات سے۔ اور اس وقت ملک میں دہشت گردی اپنے عروج پر تھی۔ بالکل، مطلب پیپلز پارٹی اور ANP کو تو انتخابی مہم چلانے کے لیے لیول پلین فیلڈ ہی نہیں ملی تھی، ان کے جلسوں پر حملے ہو رہے تھے۔ جی، اسی لیے تو آصف زرداری نے ان الیکشنز کو آروز کا الیکشن قرار دیا تھا۔ یہ آروز کے الیکشن والی بات بہت اہم ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز کے طور پر عدلیہ کے لوگوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ بالکل، اور اس سے یہ تاثر گیا کہ شاید الیکشن کمیشن سے زیادہ عدلیہ ان انتخابات کو کنٹرول کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے تو وفاق میں حکومت بنا لی، لیکن PTI نے اس پر شدید دھاندلی کے الزامات لگائے۔ اور پھر شروع ہوئی دھرنا سیاست۔ عمران خان کی PTI اور کینیڈا سے آئے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری کی PAT نے مل کر اسلام آباد میں دھرنا دے دیا۔ 126 دن کا وہ لمبا دھرنا تھا۔ سوچئے، دارالحکومت کو 126 دن تک پیرالائز کر کے رکھا گیا، پارلیمنٹ اور PTV پر حملے ہوئے، سسٹم بالکل چوک ہو گیا تھا۔ What's fascinating here is کہ اس ساری سیاسی کشیدگی کو کسی مذاکرات نے نہیں بلکہ ایک بہت ہی المناک سانحے نے روکا۔ عامی پبلک اسکول پشاور کا سانحہ۔ جی، APS کے اس دردناک واقعے نے پورے ملک کو ہلا دیا اور دھرنے فوراً ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد ملک کی پوری توجہ کاؤنٹر ٹیررزم کی طرف چلی گئی۔ نیشنل ایکشن پلان بنا اور پہلی بار نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی یعنی NISP سامنے آئی۔ اور پھر ضرب عضب جیسے بڑے آپریشنز ہوئے۔ بعد میں 2017 میں سلیپر سیلز کو ختم کرنے کے لیے رد الفساد بھی شروع کیا گیا اور فاٹا کے لیے ایک اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج بھی لایا گیا۔ اس دوران کچھ نئی اور بہت اہم آئینی ترامیم بھی کی گئیں، جیسے 21ویں اور 23ویں ترمیم۔ جی، یہ ترامیم ملٹری کورٹس کے قیام اور ان کی توسیع کے حوالے سے تھیں۔ چونکہ سویلین کورٹس میں دہشت گردوں کے مقدمات چلانا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے آئین میں یہ غیر معمولی تبدیلی کی گئی۔ اور 22ویں ترمیم میں الیکشن کمیشن میں بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس کو شامل کرنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن 24ویں اور 25ویں ترمیم نے تو ملک کا سٹرکچر ہی بدل دیا۔ بالکل، 24ویں ترمیم 2017 کی مردم شماری کے بعد لائی گئی۔ اس نے نشستوں کا توازن تبدیل کر دیا۔ پنجاب کی نشستیں 148 سے کم ہو کر 141 رہ گئیں، بلوچستان 14 سے 16 پہ آ گیا، KP کے 35 سے 39 اور اسلام آباد کی 2 سے 3 سیٹیں ہو گئیں۔ اور پھر 25ویں ترمیم کے ذریعے فاٹا کا KPK میں باقاعدہ انضمام کر دیا گیا، جو کہ ایک بہت بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ تھی۔ So what does this all mean؟
مطلب اتنی ساری تبدیلیاں آ رہی تھیں لیکن پھر اچانک پاناما پیپرز کا دھماکہ ہو گیا۔ پاناما پیپرز ایک انٹرنیشنل لیکس کا معاملہ تھا جس میں دنیا بھر کے امیر لوگوں کے آف شور اکاؤنٹ سامنے آئے تھے۔ لیکن پاکستان میں اس نے ایک بالکل نئی سیاسی سب بندی کر دی۔ جی، اس لیک کے بعد سپریم کورٹ نے ایک JIT بنائی جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ممبران بھی شامل تھے۔ اور 2017 میں وہی ہوا جو گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) اور روپا ایکٹ کے سیکشن 99 کے تحت اثاثے نہ بتانے پر نواز شریف کو نااہل کر دیا گیا۔ اور وہ اثاثہ کیا تھا؟ اقامہ اور اس سے ملنے والی وہ تنخواہ جو انہوں نے کبھی لی ہی نہیں تھی۔ مصنف اسے باقاعدہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ بعد میں ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بننا پڑا، لیکن اس دوران اور بھی بہت کچھ ہو رہا تھا۔ MQM پاکستان اور لنڈن کے دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال نے 2016 میں PSP بنا لی۔ اور پھر ڈان لیکس کا ایشو آیا جس نے سول ملٹری تعلقات کو مزید خراب کر دیا۔ اور اسی وقت ہم نے تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا ابھرنا بھی دیکھا۔ ہاں، وہ فیض آباد والا دھرنا۔ اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وہ مشہور ججمنٹ بھی آئی تھی جس نے ریاستی اداروں کی حدود پر بہت اہم سوالات اٹھائے تھے۔ If we connect this to the bigger picture تو ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی اس کتاب سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ 2008 سے 2018 کے اس پورے سفر میں یہ جو پالیٹکس آف ڈویژن تھی اور جوڈیشری، ملٹری اور سیاستدانوں کی جو آپسی چپکلش تھی، اس نے ایک نئی سسٹم کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اس مسلسل انجینئرنگ نے ایک نئے ہائبرڈ رجیم کی بنیاد رکھ دی تھی جس کا براہ راست فائدہ ہم نے دیکھا کہ بالآخر ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور PTI کو 2018 کے الیکشن میں ہوا۔ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا بلکہ ایک طویل پروسیس کا نتیجہ تھا۔ دس از این امپورٹنٹ کوشچن۔ اگر ایک نظام میں مسلسل اس طرح عدالتی فعالیت اور سیاسی اور آئینی انجینئرنگ کے ذریعے منتخب رہنماؤں کو ہٹانے کا سلسلہ چلتا رہے تو کیا کبھی حقیقی اور نامیاتی جمہوریت، میرا مطلب ہے آرگینک ڈیموکریسی، کیا وہ کبھی پروان چڑھ سکتی ہے؟ یا پھر یہ ملک ہمیشہ ایک ایسے ہی انجینئرڈ اور ہائبرڈ ماڈل میں پھنسا رہے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر میرا خیال ہے ہر باشعور ذہن کو خود غور کرنا چاہیے۔ 2018 کے جنرل الیکشنز، یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اصل پوائنٹ آف ڈپارچر یہی ہے۔ بالکل، اس چیپٹر کا آغاز کچھ اہم سٹیٹسٹکس سے ہوتا ہے جو گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ 2018 کے الیکشنز میں پاکستان میں ٹوٹل 105.96 ملین رجسٹرڈ ووٹرز تھے، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بڑا نمبر ہے، اور ووٹنگ ٹرن آؤٹ لگ بھگ 73.4% رہا۔ اس الیکشن کا سب سے بڑا اور واضح نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI نے 31.8% ووٹس لے کر جیت حاصل کی۔ ڈاکٹر رضوی اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ PTI یہاں ایک تھرڈ فیکٹر کے طور پر سامنے آئی۔ یہ ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے اس کتاب میں۔ ہاں، کیونکہ اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو 1988 سے لے کر 2013 تک پاکستان کی سیاست میں PMLN اور PPP کی ایک ڈیپلی روٹڈ مونوپولی چلی آ رہی تھی۔ اس نئے تھرڈ فیکٹر نے اس دو پارٹیوں کے غلبے کو توڑ دیا۔ یہاں جو سب سے فیسنیٹنگ بات ہے وہ یہ کہ اس انتخابی میدان میں ایک اور طبقہ بھی تھا جو نمبرز کے حساب سے چھوٹا لگتا ہے لیکن امپیکٹ کے حساب سے اس کا رول بہت بڑا تھا۔ آپ MMA اور TLP کی بات کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی۔ کتاب میں MMA اور تحریک لبیک پاکستان یعنی TLP کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے ٹوٹل ملا کر تقریباً 4 سے 4.5 ملین ووٹس حاصل کیے۔ اب ظاہر یہ پرسنٹیج ٹوٹل نیشنل ووٹس کے مقابلے میں شاید نیگلیجبل فیل ہوں، لیکن جب ہم فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ الیکٹورل سسٹم کی بات کرتے ہیں جہاں جیتنے کے لیے صرف ایک ووٹ کی لیڈ چاہیے ہوتی ہے تو وہاں ان ووٹس کی پلیسمنٹ کے کانسیکوینسز بہت ہیوی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ان چھوٹے ووٹ بینکس نے کئی اہم کانسٹیٹوئنسیز میں مارجن آف وکٹری کو ڈیپلی افیکٹ کیا۔ بیسکلی ان پارٹیوں نے ٹریڈیشنل رائٹ ونگ ووٹ کو ڈیوائیڈ کر کے ایک طرح سے الیکٹورل انجینئرنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کرکٹ میں ایک اچھی ڈاٹ بال پورا اوور پریشر میں ڈال دیتی ہے، ویسے ہی یہ چھوٹے ووٹ بینکس بڑی پارٹیوں کا مارجن آف وکٹری کھا گئے۔ بہت اچھی انالوجی ہے یہ۔ اور اسی نظام کے تحت جب پریزیڈنشل الیکشن کا وقت آیا تو وہاں بھی نمبرز کا ایک کلیئر ڈیوائیڈ نظر آیا۔
ڈیٹیل بتاتی ہے کہ ٹوٹل 1174 الیکٹورل ووٹس تھے. ان میں سے پریزیڈنٹ عارف الوی نے 393 الیکٹورل ووٹس لے کر کلیئر جیت حاصل کی. جبکہ ان کے مقابلے میں فضل الرحمان نے 185 اور اعتزاز احسان نے 124 ووٹس لیے. لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی کو بھی اس چیپٹر میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے. RTS کا مسئلہ. ہاں، RTS یعنی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم. الیکشن کی رات کو اس سینٹرلائزڈ ڈیجیٹل سسٹم کا اچانک ٹیکنیکلی کلوز ہو جانا، جس نے کافی سوالات اٹھائے. ایگزیکٹلی اسے پورے مورخ میں اس سسپیشن کو پیدا کیا کہ شاید ریزلٹس مینج کیے گئے ہیں. ایک سائیکولوجیکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں سے شروع ہوا. اور اسی ڈیجیٹل بات سے ایک اور نیا ٹرینڈ جڑا ہے جو اس الیکشن میں میچور ہوا. وہ کیا؟ وہ تھا PTI کا ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا میسیولی افیکٹو استعمال. تجزیہ نگار پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ PTI کی جو اصل سپورٹ بیس تھی وہ یوتھ، ویمن اور اربن مڈل کلاس کے اندر ڈیولپ ہوئی. یہ وہ طبقے ہیں جو گراؤنڈ ریلی سے زیادہ سمارٹ فونز اور سوشل میڈیا پر کنیکٹ رہتے ہیں. بالکل. اس میسیو ڈیجیٹل ایڈوانٹیج نے ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل آؤٹ ڈیٹ کر دیا اور انہیں یہ سخت سبق دیا کہ ماڈرن کمیونیکیشن ٹولز اور نیریٹو بلڈنگ کے بغیر اب انتخابات میں حصہ لینا کتنا مشکل ہے. یعنی ٹریڈیشنل پارٹیاں ابھی تک گراؤنڈ پر اپنے جلسوں کے سائز گن رہی تھیں جبکہ گیم ڈیجیٹل سپیس میں شفٹ ہو چکی تھی. صحیح بات ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. کتاب کا اگلا حصہ جس چیپٹر پہ فوکس کرتا ہے وہ ہے PTI گورنمنٹ کی پالیسیز اور اکانومی. یہ پیریڈ کافی ایکشن پیک تھا. بہت زیادہ. 2018 کے بعد جب گورنمنٹ بن گئی تو کتاب کے مطابق یہ 2018 سے 2024 کا جو پورا دور تھا یہ ہائیلی پارٹیسن اور انتہائی کانفرنٹیشنل تھا. پولرائزیشن اپنے عروج پر تھی. سیاست کا ایڈیم یعنی بات کرنے کا جو لہجہ تھا وہ کافی رف رہا. صرف ایلیگیشنز اور شدید پولرائزیشن کی سیاست چلتی رہی. اس ٹینس ماحول میں PTI نے کچھ آسٹیریٹی میجرز یا سادگی کی پالیسیز کا آغاز کیا. جیسے وہ گاڑیاں اور بھینسیں بیچنے والا واقعہ. ہاں، پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں اور بھینسیں بیچنا، سرکاری ریسٹ ہاؤسز کو عام پبلک کے لیے کھول دینا اور گورنر ہاؤسز کو میوزیمز یا یونیورسٹیز میں بدلنے کے بارے میں بڑے بڑے اعلانات کرنا، جو کہ موسٹلی پیورلی سمبولک تھے. وہی نا. میں یہاں سوچتی ہوں کہ بھینسیں بیچ کر IMF کا قرض اتارنے کا آئیڈیا سمبولیکلی تو بہت کیچی تھا، لیکن آبویسلی مائکرو لیول کی سادگی کبھی بھی میکرو لیول کی اکانومی کو فکس نہیں کر سکتی. اگر ہم اس کو بگر پکچر سے کنیکٹ کریں تو ان میجرز کا مقصد عوام کو ایک اینٹی ایلیٹ میسج دینا تھا، لیکن ان کا اوورال نیشنل بجٹ یا اکانومی پر کوئی میننگ فل امپیکٹ نہیں تھا. لیکن کچھ پالیسی لیول پر اہم سٹیپس تھے. ہاں، پالیسی لیول پر کچھ بڑے ویلفیئر پروجیکٹس ضرور لانچ کیے گئے جو ہسٹوریکلی اہم تھے. پناہ گاہز بنائی گئی یعنی شیلٹر ہاؤسز ان لوگوں کے لیے جو سڑک پر سوتے تھے. اور سٹیزن کمپلین پورٹل جیسا آن لائن سسٹم لایا گیا جہاں لوگ ڈائریکٹ بیوروکریسی کے خلاف کمپلین کر سکتے تھے. اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس کارڈز، احساس پروگرام جیسے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر انیشیٹوز اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ لائے گئے. کیے گئے تھے وہ بھی اس دور کی پالیٹکس کو ڈیفائن کرتے ہیں. تو ان سب کا مطلب کیا ہے اکانومی کے حوالے سے؟ ہاں، جب ہم ان سب پرومسز اور ویلفیئر اسکیمز کے نیریٹو کو دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ پر اکانومی کی اصلی حقیقت کیا تھی، عوام کو کیا فیس کرنا پڑ رہا تھا. اکانومی کے محاذ پر حالات بالکل مختلف تھے. سب سے بڑا اور پہلا اکنامک ایشو یہ تھا کہ نئے آنے والے فائنانس مینیجرز اس فیصلے پر کلیئر نہیں تھے کہ انہیں فوراً IMF کے پاس جانا چاہیے یا نہیں. جو ہیزیٹیشن کافی مہنگی پڑی. بہت. اس ڈیسیژن میں تقریباً 8 سے 9 مہینے کا ڈیلے کیا گیا. اکانومکلی اس ہیزیٹیشن کا نقصان یہ ہوا کہ فورن ایکسچینج ریزروز گرتے گئے، انسرٹنٹی پھیلی اور PTI کی اکنامک مینجمنٹ کی کریڈیبلٹی بری طرح متاثر ہوئی. اور آخر کار انہیں مجبوراً IMF کے پاس جانا ہی پڑا. ہاں، اور کافی سخت شرائط ماننی پڑی. پھر اس کے اوپر سے کووڈ-19 کی گلوبل پینڈیمک کا انپریسیڈنٹڈ اثر آ گیا. لیکن کووڈ کے معاملے میں ان کی پالیسی کافی ڈسکس ہوتی ہے. PTI گورنمنٹ نے انیشلی کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا، لیکن پھر جلد ہی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی اپنائی. یہ اپروچ واقعی کافی سکسیسفل اور گلوبلی ایکنالجڈ بھی ہوئی، کیونکہ اس سے اکنامک ایکٹیویٹی پوری طرح فریز نہیں ہوئی. لیکن اس کے علاوہ باقی اکنامک انڈیکیٹرز کا کیا حال تھا؟ ان لمیٹڈ سکسیس سٹوریز کے باوجود
اس ٹینیور میں ہیوی انٹرنل اور ایکسٹرنل بوروئنگ کی گئی، انفلیشن لگاتار بڑھی، بیسک فوڈ آئٹمز میں پرائس ہائکس ہوئے، اور ملک کے اکنامک ڈھانچے میں کوئی بڑی لانگ لاسٹنگ سٹرکچرل ریفارم امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ اور اسی گورننس کے دوران سیاست کا ایک اور پہلو بہت ڈومیننٹ رہا۔ کتاب اس چیز کو ایک الگ چیپٹر میں ایڈریس کرتی ہے جس کا نام ہے اسلامائزیشن آف پالیٹکس۔ اس میں ریلیجن اور پالیٹکس کو باقاعدہ ایک ساتھ بلینڈ کیا گیا۔ ڈاکٹر رضوی بتاتے ہیں کہ اس دوران اسلامک ایڈیم کو اسٹیٹ پالیسیز اور پولیٹیکل سپیچز میں کافی اوپنلی یوز کیا گیا۔ اگرچہ یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اسے ایک نیا پاپولسٹ رنگ ضرور دیا۔ ایگزیکٹلی اور اس بلینڈنگ کے پریکٹیکل ایگزامپلز پارلیمنٹ سے لے کر کلاس رومز تک نظر آئے۔ اگر ہم اس کو اسپیسیفائی کریں تو نیشنل اسمبلی نے ایک باقاعدہ ریزولوشن پاس کی جس کے تحت ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے نام کے ساتھ ختم النبیین لکھنا اور بولنا ہر سرکاری دستاویز میں لازمی قرار دیا گیا۔ اور سینٹ نے بھی اسٹیپس لیے تھے۔ ہاں، سینٹ نے اسکولز میں عربک لینگویج کو کمپلسری سبجیکٹ بنانے اور پرائمری لیول پر قرآن کی ٹیچنگ کو لازمی کرنے کی ریزولوشنز پاس کیں۔ یہ سب قدم اسٹیٹ کے ایجوکیشنل فریم ورک کو دوبارہ سے شیپ کر رہے تھے۔ اور یہ چیزیں یہاں تک محدود نہیں رہیں۔ ٹیکسٹ مزید ڈیٹیلز دیتا ہے، جیسے نئے میرج سرٹیفکیٹس کے اندر ختم نبوت کے اقرار نامے کا ایڈ کیا جانا، اور ایک نئی اتھارٹی بھی بنائی گئی۔ ہاں، رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ ریلیجس ایجوکیشن اور کیریکٹر بلڈنگ کو مانیٹر کیا جا سکے۔ اسکولز کی مارننگ اسمبلی میں نیشنل اینتھم سے پہلے درود شریف کی ریسیٹیشن کو لازمی کیا گیا۔ ایک اور بہت اہم واقعہ دسمبر 2022 کا اس چیپٹر میں ملتا ہے۔ تبلیغی جماعت والا۔ جی، جب پنجاب اسمبلی نے تبلیغی جماعت کی سپورٹ میں ایک یونینمس ریزولوشن پاس کی۔ یہ ریزولوشن اس مخصوص وقت آئی تھی جب سعودی عربیہ میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگی تھی۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے بیسیکلی سعودی ایکشن کے برعکس اپنا ریلیجس سٹینس کلیئر کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ یہ سب ایگزامپلز اس ہسٹوریکل انالیسس کا حصہ ہیں جو دکھاتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر ریلیجس سینٹیمنٹس کو پولیٹیکل سپورٹ بیس مضبوط کرنے کے لیے کس طرح انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے پریویس ڈیکیڈز کی اسلامائزیشن پالیسیز کی ہی ایک متحرک کنٹینیویشن تھی، جو اس وقت کی حکومت کے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ بالکل الائن کرتی تھیں۔ لیکن یہاں ایک اور اہم پہلو آتا ہے۔ ایک طرف سوسائٹی اور ریلیجن کی لائنز بلر ہو رہی تھیں اور دوسری طرف اسٹیٹ کے اپنے اداروں کے اندر ایک بہت بڑا بھونچال آ رہا تھا۔ انسٹیٹیوشن ورسز انسٹیٹیوشن۔ بالکل، اگلا چیپٹر جس کا کتاب میں باقاعدہ حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سول ملٹری ریلیشنز اور مشرف ٹرائل۔ اس چیپٹر میں ایک ایسی لیگل ڈیولپمنٹ کا ذکر ہے جو ہسٹری میں ہمیشہ ہائی لائٹ ہوتی رہے گی۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ ایگزیکٹلی۔ ہم بات کر رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی جہاں ایک اسپیشل کورٹ بینچ نے فارمر پریزیڈنٹ اور آرمی چیف پرویز مشرف کے ٹریزن ٹرائل کا ورڈکٹ سنایا۔ اس بینچ کو جسٹس وقار سیتھ ہیڈ کر رہے تھے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کلیئر کر دوں کہ آرٹیکل 6 ہمارے آئین کا وہ حصہ ہے جو آئین توڑنے یا سسپینڈ کرنے کو ہائی ٹریزن یعنی سنگین غداری قرار دیتا ہے اور اس کی سزا موت ہے۔ اس چیپٹر کی لیگیلٹی اور سمبلزم دونوں کو ڈیٹیل میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس فیصلے میں ہسٹری میں پہلی بار واضح طور پر ماضی کے مارشل لاء کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر کے ایک پاور واپس لینے کی کوشش کی گئی، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ موو تھا۔ آرٹیکل 6 اپلائی کر کے موت کی سزا تجویز کرنا ایک ایسی جوڈیشری کی طرف سے ہو رہا تھا جو پہلے اس طرح کے ڈائریکٹ کانفلکٹ سے ہمیشہ گریز کرتی تھی۔ اگرچہ بعد میں لیگل فریم ورک اور اپیلز کے ذریعے یہ فیصلہ ٹیکنیکلی اور لیگلی نلیفائی ہو گیا، لیکن اس ایکشن کی ایک بہت بڑی انڈینائبل سمبولک ویلیو تھی۔ صحیح کہا، اس نے جوڈیشری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک سیریس رفٹ، ایک درار کو واضح کر دیا۔ یہ کلیئر میسج تھا جس نے اسٹیبلش کیا کہ جوڈیشری اب پیسو آبزرور نہیں رہی، جس کی وجہ سے آنے والے مہینوں میں سول ملٹری ٹینشنز میں بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملا۔ اور ٹینشنز کے اس آسمان چھوتے گراف کے درمیان سیاست میں ایک ایسی موو ہوئی جس نے آنے والے کئی سالوں کی پالیٹکس طے کر دی۔ یہاں آ کر بات ریئلی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے۔ اگلا چیپٹر اسی پر مبنی ہے جس کا نام ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن۔ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔
اب ہسٹری میں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ آرمی چیفز جیسے جنرل کیانی پہلے بھی ایکسٹینشن لیتے رہے تھے، لیکن کتاب پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ اس پروسیس کے پیچھے کوئی سالڈ لیجسلیشن یا پراپر آئینی لا نہیں تھا۔ یہ صرف ایک کنونشن تھی۔ گورنمنٹ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کرتی تھی اور ایکسٹینشن ہو جاتی تھی۔ لیکن 2019 میں جب جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کا وقت آیا تو سپریم کورٹ نے اس کنونشن کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید خوسا کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا جو انٹرونشن تھا وہ پیوٹلی امپورٹنٹ تھا۔ کورٹ نے آبزرو کیا کہ اس اتنے اہم عہدے کی ایکسٹینشن کو گرانٹ کرنے کے لیے آئین میں کوئی ڈائریکٹ لیگل فارمولا یا ایکٹ موجود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے گورنمنٹ کو اسٹرکٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کافی نہیں۔ اس لیے کورٹ نے صرف 6 مہینے کا ایک ٹیمپرری ایکسٹینشن پیریڈ تجویز کیا تاکہ اس بریدنگ روم کے اندر پارلیمنٹ پراپر لیجسلیشن کر سکے۔ جنرل باجوہ اس وقت پاور میں تھے اور اب ساری نظریں پارلیمنٹ پر تھیں جہاں قانون سازی ہونی تھی۔ اور اس قانون سازی کے دوران سیاست کا ایک عجیب اور کلاسک پیراڈاکس دیکھنے کو ملا۔ تجزیہ ریمائنڈ کرواتا ہے کہ اس وقت اپوزیشن میں پی ایم ایل این کے میاں نواز شریف ووٹ کو عزت دو کا شدید اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو چلا رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان بھی سخت اپوزیشن کے موڈ میں تھے اور پی پی آئی گورنمنٹ کو سلیکٹڈ کہتے تھے۔ لیکن جب یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بل پارلیمنٹ میں آیا تو سرپرائزنگلی آلموسٹ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو دشمنی کی حد تک ایک دوسرے کے خلاف تھیں انہوں نے مل کر اس ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ دے دیا۔ یہ واقعی کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ کی ایک کلیئر اور انڈینائبل اگزامپل تھی، جہاں انٹینس پبلک پولیٹیکل ریٹورک اور کلوز ڈور پارلیمنٹری ریالٹیز آپس میں بالکل کمپلیٹلی کانٹرڈکٹ کر رہی تھیں۔ اور اس طرح اس ایک ایونٹ نے ہمیشہ کے لیے آئین میں ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا کہ آنے والے کسی بھی چیف کے لیے قانون کے تحت ایکسٹینشن لینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ اس یونٹی نے ایکسٹینشن تو دے دی لیکن سسٹم کے اندر جو فالٹ لائنز تھی وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ اور ڈیپ ہوتی گئیں۔ انہی فالٹ لائنز نے سسٹم کو اگلے بحران کی طرف دھکیلا۔ تو کتاب کے اگلے اہم چیپٹر کی طرف آتے ہیں جس کا نام ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اور پی ڈی ایم۔ ٹینشنز یہاں تک بڑھ چکی تھیں کہ ساری اپوزیشن نے مل کر ایک نئی فورس بنائی جسے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کا نام دیا گیا، جسے مولانا فضل الرحمان ہیڈ کر رہے تھے۔ ساتھ میں پی ایم ایل این اور پی 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 بھی تھے، لیکن کتاب کے مطابق اس پوری کانفرنٹیشن میں جو اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ اکانومی نہیں تھا بلکہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی آگے کی اپوائنٹمنٹ اور تبادلے پر ہونے والا اختلاف تھا۔ یہ اپوائنٹمنٹ کا کانفلکٹ پاور ڈائنامکس میں ایک بریکنگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس انسٹیٹیوشنل ٹینشن کے کلائمیکس پر اچانک اپوزیشن کی طرف سے پارلیمنٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا۔ اب یہاں جو کانسٹیٹیوشنل کرائسس سامنے آیا وہ بڑا عجیب تھا۔ فواد چودھری کی آئینی رولنگ والا حصہ؟ ہاں، پی ٹی آئی کی طرف سے فواد چودھری نے آئین کے آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا جو بیسیکلی اسٹیٹ اور آئین کے ساتھ لائلٹی کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ وی او این سی اصل میں ایک فورن کانسپریسی اور ایکسٹرنلی فنڈڈ انٹرونشن کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس ڈائریکٹلی ایگریسو آرگیومنٹ کی بنیاد پر ڈیپٹی اسپیکر نے وی او این سی کی ریزولوشن کو سمری سے ریجیکٹ کر دیا اور پارلیمنٹ ڈیزالو کر دی۔ لیکن اس آئینی ڈیڈ لاک کو یہاں نہیں رکنا تھا۔ یہاں سائفر کا لفظ بار بار سامنے آتا ہے اس چیپٹر میں۔ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے اس کو آسان الفاظ میں سمجھنا ضروری ہے۔ سائفر اصل میں ایک ہائیلی کانفیڈینشیل، ہیویلی انکرپٹڈ ڈپلومیٹک میسج یا کیبل ہوتی ہے جو ایمبیسڈرز اپنے ملک کے فارن آفس کو بھیجتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کلیم تھا کہ اس سائفر میں ان کی حکومت گرانے کی بات کی گئی ہے، پر دوسری طرف سپریم کورٹ نے اس ڈیڈ لاک میں رات کو ایمرجنسی انٹرونشن کی اور اسپیکر کی اس رولنگ کو ایز اے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن نلیفائی کر دیا، جس کے نتیجے میں ایونچولی دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سکسیسفلی کنڈکٹ ہوا۔ عمران خان کو پرائم منسٹر کے عہدے سے کانسٹیٹیوشنلی ریموو کر دیا گیا اور شہباز شریف نے باقاعدہ پی ڈی ایم الائنس کی گورنمنٹ بنائی۔ اب جب پی ڈی ایم اتنی سٹرگل کے بعد پاور میں آئی تو ان کی کور ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں کہ وہ گرتے ہوئے اکانومی کے گراف کو سٹیبل کر لیں گے، لیکن اس تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ نتیجہ اس کے بالکل الٹ نکلا۔ 2-3 مہینے میں ہی حالات خراب ہونے لگے تھے۔ پاور سنبھالنے کے صرف چند ہفتوں اور 2 سے 3 مہینے کے اندر ہی میکرو انڈیکیٹرز جس سپیڈ سے نیچے جا رہے تھے وہ کولیپس ہونا شروع ہو گئے۔
انفلیشن پریکٹیکلی آسمان سے باتیں کرنے لگی اور فیول پرائسز میں میسو ہائیک آیا جو ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عوام ڈائریکٹلی اس کا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ اور اس شدید اکنامک فیلئر نے سیاسی منظرنامہ مکمل طور پر الٹا کر دیا۔ عوام میں غصہ تھا اور اس وقت پی ٹی آئی نے اپنا نیریٹو ڈبل ڈاؤن کر دیا کہ ہماری گورنمنٹ ایک فورن سازش کے تحت ہٹائی گئی ہے، سائفر اس کا پروف ہے، اور موجودہ حکومت اکانومی بھی ہینڈل نہیں کر سکتی۔ اس اکنامک فیلئر اور صفر کے نیریٹو نے عمران خان کو سائیکولوجیکلی اور پبلک ریٹرک کے حساب سے ایک بہت بڑا ایج دے دیا۔ عوام جو ایکسٹریم مہنگائی سے تنگ تھے، انہوں نے اس نیریٹو کو امبریس کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح پی ٹی آئی نے اپنا وہ ووٹر ٹرسٹ جو شاید گورننس کے آخری دنوں میں ویک ہو رہا تھا وہ واپس گین کر لیا اور ایک میسو اسٹریٹ پاور بن کر سامنے آئی۔ اور اسی اسٹریٹ پاور اور اسٹیٹ پاور کے کلیش کا ڈائریکٹ رزلٹ ہمیں آخری چیپٹر میں نظر آتا ہے۔ کتاب اپنے انالیسس کو کنکلوڈ کرتی ہے اس آخری چیپٹر کے تحت 2024 کے الیکشنز۔ سال 2024 آتے آتے پی ٹی آئی پاپولیرٹی کے حساب سے گراؤنڈ پر بہت سٹرونگ فورس بن چکی تھی، جو انکنٹرولبل ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے ایک امپورٹنٹ کوسچن ریز ہوتا ہے کہ کیا یہ میسو پبلک سپورٹ الیکٹورل پروسیس کے تحت اسمبلی کے نمبرز میں تبدیل ہو سکی؟ انالیسس کے مطابق یہ اس پوری ٹائم لائن کا سب سے پیچیدہ سوال ہے جس کا پریکٹیکل آنسر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنٹینیوس ڈیسیژنز میں چھپا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ اہم فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی نے اپنے پارٹی کے اندر والے یعنی انٹرا پارٹی الیکشنز آئینی طریقے سے کنڈکٹ نہیں کرائے۔ اس ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان یعنی بیٹ یا بلہ واپس لے لیا گیا۔ اس سٹیپ کا پریکٹیکل رزلٹ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے تمام کینڈیڈیٹس آزاد یعنی انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ کرٹکس اور انٹرنیشنل آبزرورز نے اس قدم کو کھلی الیکٹورل انجینئرنگ اور پی ٹی آئی کو انسٹیٹیوشنلی ڈسمینٹل کرنے کی کوشش قرار دیا۔ اس کے علاوہ 2024 کے الیکشنز کانسٹیٹیوشنل مقررہ وقت سے کافی ڈیلے بھی ہوئے، اور جب رزلٹ ڈے آیا تو انٹرنیٹ اور موبائل سگنلز بند ہونے کی وجہ سے ہائیلی کنٹروورشل رہے۔ ان تمام میسو سسٹمک چیلنجز اور کنٹروورسیز کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ پبلک ووٹ کے باوجود پارلیمنٹ میں نمبرز مینج ہوئے اور پی ڈی ایم دوبارہ حکومت میں آ گئی، خاص طور پر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں۔ تو آج کے اس تفصیلی انالیسز میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 2018 سے 2024 تک کا یہ سفر ایک کمپلیٹ رولر کوسٹر ہے، ایک مکمل سائیکل آتی ہے، پھر پاپولر ہو کر اسٹریٹس پر واپس آتی ہے، لیکن الیکٹورل پروسیس اور کانسٹیٹیوشنل انجینئرنگ کے ان پیچیدہ راستوں کی وجہ سے پریکٹیکلی دوبارہ کمپلیٹلی اقتدار تک نہیں پہنچ پاتی۔ ڈاکٹر رضوی کی کتاب نے اسے ایک مکمل پولیٹیکل انجینئرنگ اور ایکسٹریم پولرائزیشن کی چین کو کلیئرلی ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ اگر ہم اس ساری کانورسیشن کو آخری بار ایک براڈ اسٹیٹ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک بہت ہی گہرا اور بیسک سوال ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ وہ کیا؟ جب کسی بھی سوسائٹی میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی بے پناہ اسٹریٹ پاپولیرٹی اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی سسٹمیٹک الیکٹورل انجینئرنگ آپس میں ٹکراتی ہیں تو سسٹم کے اندر لمبے عرصے کے لیے کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ 2024 کے